سورہ نبا، اس کی 40 آیتیں، 2 رکوع ہیں۔ نبا خاص خبر کو کہتے ہیں، یعنی قیامت کی خبر۔ وہ لوگ جب حضور نے عقیدہ پیش کیا قیامت کا، رسالت کا، توحید کا، تو وہ ان تینوں کا انکار کیا، مذاق اڑاتے تھے، آپس میں کہتے تھے قیامت آئے گی نہیں آئے گی، کیسے ہوگا؟ اللہ پاک نے جواب دیا بنانے کا، ہم نے زمین بنائی، ہم نے سب کچھ ذکر کیا، پھر آخر میں کہا کہ ایک دن مقرر ہے قیامت کا۔ جواب یوں دیا کہ ہم نے سب کچھ بنایا ہے، اور قیامت اس کو توڑنے کا اور ختم کرنے کا نام ہے۔ جو ذات بنانے پہ قادر ہے وہ ختم بھی کر سکتا ہے۔ پھر آگے قیامت کے کچھ احوال کا بیان ہے۔ تو عما یتساءلون، تو مشرکین اپنی مجلسوں میں کہتے تھے قیامت آئے گی نہیں آئے گی، کیسے ہوگی؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں سے لے کے آیت نمبر 16 تک اپنی قدرت کے مظاہر بیان فرمائے۔ کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ ہم نے پہاڑوں کو میخے نہیں بنایا؟ اور ہم نے جوڑے جوڑے پیدا نہیں کیے؟ ہم نے نیند کو تمہارے آرام کا ذریعہ نہیں بنایا؟ ہم نے رات کو اوڑھنا نہیں بنایا؟ ہم نے دن کو روزی تلاش کرنے کا ذریعہ نہیں بنایا؟ ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے، چمکتا ہوا چراغ بنایا، ہم نے بادلوں سے برسنے والا پانی برسایا، ہم نے پھول اگائے، پھل اگائے، نباتات اگائے اور باغ اگائے۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، یہ تمام قدرت کی نشانیاں بیان کر کے فرمایا وہ عظیم خالق اور مالک ہے، اتنی قدرتوں کا مالک ہے جس نے سب کچھ بنا دیا ہے، تو اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا اور حساب و کتاب کے لیے تمہیں اپنے سامنے لے کے آنا کیا مشکل ہے؟ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جب سور میں پھونکا جائے گا تو تم فوج در فوج سامنے آؤ گے۔ یہ نفخہ ثانیہ مراد ہے، پہلا نفخہ جس میں لوگ مر جائیں گے اور دوسرے میں اٹھیں گے، اور اٹھنے کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے فوج در فوج جائیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے 3 طرح کے لوگ ہوں گے۔ کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جو بہترین لباس پہنے ہوئے سواریوں پر سوار ہو کر میدان معاشر میں پہنچیں گے، دوسرے وہ ہوں گے جو پیدل ہوں گے لیکن ہمت سے چل کر بھاگ کر پہنچ جائیں گے، اور تیسرے وہ ہوں گے، اللہ بچائے، جو چہرے کے بل گھسٹ گھسٹ کے میدان معاشر میں جن کو لایا جائے گا، اور آسمان پھٹ جائے گا۔ گویا کہ دروازے ہی دروازے ہیں، آسمان میں اب بھی دروازے ہیں، مگر قیامت کے دن فرشتوں کی آمد و رفت اس قدر کثرت سے ہوگی کہ گویا کہ ہر طرف سے دروازے بن جائیں گے اور بہت سارے فرشتے آئیں گے، تو یوں لگے گا کہ گویا کہ آسمان کو کھولا گیا اور سارا آسمان ہی دروازے بن گیا۔ پہاڑوں کی سختی ختم ہو جائے گی، ذرے بن جائیں گے، اور جہنم کافر کی طاق میں ہے، جو ہی موقع ملے گا اس کو اٹھا کے اپنے اندر لے لے گی۔ وہاں احقابا، ایک طویل زمانہ رہیں گے۔ احقاب حقبت ان کی جمع ہے، 80 سال کا ہوتا ہے، اور ہر سال 12 مہینے کا، اور ہر مہینہ 30 دن کا، اور ہر دن 1000 سال کا۔ اس حساب سے حقبہ 2,88,00,000 سال کا بنتا ہے، اور یہاں جمع کا لفظ ہے، یعنی تعبیر اور دوام مراد ہے۔ احقاب در احقاب گزر جائیں گے، کروڑوں برس گزر جائیں گے، جہنمی لوگ جہنم میں ہی رہیں گے۔ اور پھر اس طرح قرآن کریم نے جہاں کہا ہے خالدین فیہا ابدا، وہاں پر تو ہمیشہ کا معنی بالکل واضح ہے۔ یہ جو ان کے ساتھ کیا جائے گا، کہا جا رہا ہے کہ اعمال کا بدلہ ہوگا، ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے متقین کے انعامات کو بیان فرمایا، وہ بھی پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کو حوریں ملیں گی، چشمے ملیں گے، اور شراب ہوگی، اور چھلکتے ہوئے ساغ جام ہوں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا بھی ہوگی، اور ان کے اعمال کا بدلہ بھی ہوگا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بندے پہ رحمت ہوگی اور اس کا فضل ہوگا۔ اور اس دن کافر کہے گا کاش میں مٹی ہو جاتا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس دن بکری کا بھی بکری سے بدلہ دلوائیں گے، کہ ایک سینگ والی بکری نے بے سینگ بکری کو مارا ہوگا، دونوں کو زندہ کر کے بے سینگ کو سینگ دے کے کہا جائے گا اس سے اپنا بدلہ لے لو۔ تو جب وہ بدلہ لے لے گے، اللہ ان سے کہیں گے کونوا ترابا، مٹی مٹی ہو جاؤ، تو اس دن کافر کہے گا کہ کاش میں بھی مٹی ہو جاتا۔ سورہ نازعات، پہلی آیت میں نازعات ہے، وہی اس کا نام ہے، اور یہ بھی مکی صورت ہے۔ موضوع توحید، رسالہ، قیامت، آخرت ہے۔ اس میں زیادہ دور قیامت پہ دیا گیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے، اور بعد الموت کے متعلق جو مشرکین کے اشکالات تھے وہ دور کیے گئے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام سے بار بار سوال کرتے تھے قیامت آنی ہے تو بتاؤ کب آنی ہے، کب آنی ہے؟ تو جواب دیا جب بھی آئے گی، آ جائے گی، تم اس کی تیاری کرو، تم اس کا دن مت پوچھو۔ والنازعات غرقا، یہاں پر بھی اس بات قیامت کے لیے فرشتوں کی قسمیں کھائی گئی ہیں، اور یوم ترجف الراجفہ، اس میں پھر قیامت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فرشتے مقرر ہیں، یعنی روح قبض کرنے والے، مسلمان کی بھی نکالتے ہیں، کافر کی بھی نکالتے ہیں، تو ان کی قسمیں کھا کے کہا ہے کہ قیامت قائم ہوگی، اور یوم ترجف الراجفہ، یعنی 2 نفخے ہوں گے، ایک پہلا نفخہ جو بار بار آ چکا ہے پہلے بھی، اور ایک دوسرا نفخہ۔ پہلے سور پھونکنے سے سب مر جائیں گے، اور 40 سال بعد دوسرا پھونکا جائے گا، اس سے سب زندہ ہو جائیں گے۔ اور آگے جو ہے
فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ فَإِنَّمَا زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، ایک ہی جھڑک ہوگی، سب لوگ صاف میدان میں ہوں گے، اس سے نفخہ ثانیہ مراد ہے۔ اسرافیل علیہ السلام 40 سال کے بعد جو دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے تو سب لوگ زندہ ہو کر میدان معاشرے میں جمع ہو جائیں گے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر یہ دوسری زندگی ہے تو ہم تو بہت نقصان میں جائیں گے، نقصان میں جائیں گے۔ استہزاء کر رہے تھے، مذاق کرتے تھے۔ اور آگے پھر اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، کوہ طور پہ آنے کا اور وحی ملنے کا اور ان کی عصا کے سام بننے کا اور نبوت کے ملنے کا، اور بھی اس میں جو عبرت کے واقعات ہیں وہ بیان فرمائے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دلیل دی ہے باس بعد الموت کی کہ جب تم اس کو آسمان کا خالق مانتے ہو تو جب تمہیں اس نے پیدا کیا ہے، آسمان پیدا کیا ہے، تو دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ باقی رہی یہ آسمان زمین پہلے پیدا کیا گیا، تو پہلے یہ بات آ چکی ہے کہ زمین کا مادہ پہلے پیدا کر دیا، پھر آسمان کو بنایا، اس کے بعد پھر زمین کے مادے کو بچھا دیا، زمین کو مکمل کر دیا۔ اب اس طرح تمام روایات اپنی جگہ صحیح ہو جاتی ہیں۔ قیامت کے دن جہنم سب کے سامنے لائی جائے گی کہ ہر ایک اس کو دیکھ لے گا۔ سورہ عبس، شروع میں لفظ عبس و تولا وہ اس کا معنی ہے۔ اس سورت کا سبب نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں مکہ مکرمہ کے بڑے بڑے سردار بیٹھے تھے، عتبہ، شیبہ، ابو جہل، امیہ بن خلف، ابی بن خلف، امیہ بن خلف، اب اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ اتنے میں ایک نابینا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت میں آئے، چونکہ نابینا تھے، دیکھ نہیں سکے کیا ہو رہا ہے، اور اونچی آواز سے کہنا شروع کر دیا، علمنی یا رسول اللہ، علمنی مما علمک اللہ، علمنی مما علمک اللہ۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح سے ان کا پکارنا اور کہنا اچھا نہیں لگا، اور آپ کے چہرے انور پر ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے اور آپ کے پیشانی پر بل پڑ گئے، اور آپ نے منہ پھیر لیا اور آپ کفار کے ساتھ ہی گفتگو کرتے رہے۔ جب مجلس ختم ہوئی وہ لوگ تو چلے گئے، نبی کریم علیہ السلام اٹھ کے جانے لگے تو جبریل امین آ گئے اور آ کر یہ سورت کی آیتیں اتاری، عبس و تولا، کہ آپ کی پیشانی پہ بل آ گیا، کہ آپ کے پاس ایک نابینا آیا، اور پھر بڑے عجیب انداز سے اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد جب بھی یہ نابینا صحابی آپ کے پاس آتے تو آپ فرماتے مرحبا بمن عاتبنی فیہ ربی۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس خیال سے کہ ہم ان کو دعوت دے رہے ہیں، یہ مسلمان ہو گئے، اسلام کا بڑا فائدہ ہوگا، یہ تو اپنے گھر کا آدمی ہے، اپنا آدمی ہے، اس نے مسئلہ ہی پوچھنا ہے، کسی اور وقت میں پوچھ لیتا تو اللہ پاک نے تنبیہ یہ فرمائی کہ یہ طالب ہے، وہ مستغنی ہے، طالب کا حق زیادہ ہوتا ہے، اور جو مستغنی ہو، طلب نہ ہو، تو اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو آگے یہی ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ کے پاس نابینا آیا، آپ کو کیا معلوم کہ وہ سمجھ جائے یا نصیحت قبول کر لے، اور جو ہے ہی بے پرواہ آپ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور آپ پہ کیا ہے اگر وہ نہ سمجھے، جو دوڑتا ہوا آتا ہے بھی نابینا اور دوڑتا ہے، اس کے دل میں ڈر ہے اور آپ اس کے ساتھ توجہ نہیں کرتے ہیں، کلا ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا نصیحت ہے، اور نصیحت حاصل کرنے والے کو ملتی ہے، بے پرواہ کو نہیں ملتی۔ پھر آگے فرمایا یہ تو قرآن ہے جو معزز صحیفوں میں ہے، اور پھر اس کا ذکر کیا پاک ہاتھوں میں ہے، انسان کا ذکر کیا، ناشکرا ہے، ہم نے اس کو کس چیز سے پیدا کیا، نطفے سے، پھر اس کو ایک اندازے سے بنایا، راستہ آسان کیا، موت دی، پھر قبر میں ڈال دیا، جب چاہیں گے اس کو اٹھا لیں گے، جو ہم نے اس کو حکم دیا ہے اس نے پورا نہیں کیا۔ کہا اپنی خوراک میں دیکھے، ہم نے زمین سے پانی برسایا، زمین کو پھاڑا، وہاں سے باغات اگائے، انگور اگائے، غلے اگائے، زیتون کھجوریں اگائی، باغات اگائے، اپنی نعمتوں کو بیان فرمایا۔ سبحان اللہ، ساری قدرت کا بیان ہے۔ اور پھر قیامت کا ذکر ہے، کچھ چہرے روشن ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے، چمکدار ہوں گے، کچھ چہروں پہ غبار ہوگا، سیاہی چھائی ہوگی، وہ مومن ہوں گے اور یہ سیاہی والے کافر ہوں گے۔ تکویر ہے سورت کا نام، لفظ تھا کورت، اس کا مصدر ہے تکویر۔ تکویر کا معنی ہے سورج کی روشنی کو سمیٹ کر گولا بنا دے، روشنی ختم ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ سورج لپیٹ دیا جائے اور اس کو بے نور کر دیا جائے۔ مکی صورت ہے اور اس میں وہی توحید، رسالت، قیامت، قرآن کریم کی حقانیت ہے۔ اللہ پاک نے شروع کی 6 آیتوں میں 6 واقعات بیان فرمائے جو نفخہ اولا یعنی پہلی مرتبہ سور پھونکے جانے کے بعد ہوں گے، یعنی سورج بے نور ہو جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے، پہاڑ چلا دیا جائیں گے، یعنی اڑ کر ریت بن جائیں گے، 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی یعنی قیمتی مال بیکار چھوڑ دیا جائے گا، جنگلی جانور بدحواس ہو کر بھاگ جائیں گے، اکٹھے ہو جائیں گے، سمندر بھڑکا دیے جائیں گے۔ یہ 6 علامتیں ہیں۔ اس کے بعد کی 8 آیتوں میں نفخہ ثانیہ یعنی دوسری مرتبہ سور پھونکے جانے کے بعد جو رونما ہونے والے 7 واقعات ہیں وہ بیان کیے ہیں، یعنی نیک و بد کی قسمیں بنا دی جائیں گی، اعمال نامے پھیلا دیے جائیں گے،
زمین کے پردے ہٹا دیے جائیں گے، جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا، جنت قریب کر دی جائے گی۔ ہر شخص جو اپنے ساتھ اعمال لے کے آیا ہوگا ان اعمال پر اس شخص کو مطلع کر دیا جائے گا۔ پھر آخر میں ستاروں کی قسم کھا کے قرآن کریم اور اس کے لانے والے فرشتے جبریل امین کے حق اور سچ ہونے کی گواہی دی گئی۔ سورت کے آخر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی گئی، فرمایا گیا آپ نہ تو کاہن ہیں اور نہ کسی مردود شیطان کا کلام پیش کر رہے ہیں، آپ جو کلام پیش کر رہے ہیں وہ جہان کے پالنے والوں کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے ایک نصیحت ہے، اب جو چاہے نصیحت حاصل کر لے۔ 10 ماہ کی اونٹنی کا ذکر ہے کہ وہ بہت قیمتی مال شمار ہوتا تھا۔ اس وقت میں دودھ کی اور بچہ پیدا ہونے کی توقع ہوتی تھی، مطلب ہے کہ قیامت کے قریب قیمتی مال بھی ایسے پھینک دیا جائے گا اور سمندروں کا پانی گرم ہو کر دھواں آگ بن جائے گا۔ پھر 2 قسمیں بنا دی جائیں گی عقائد کے اعتبار سے، کافر ایک طرف اور مسلمان ایک طرف۔ وہ بچی پوچھے گی مجھے کس گناہ میں مارا گیا تھا، یعنی زمانہ جاہلیت میں سنگ دل باپ بے رحمی سے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیتا تھا، اس کا سبب تنگ دستی ہوتی تھی۔ اس بچی کو کہاں سے کھلاؤں گا، اخراجات کہاں سے پورے ہوں گے، یا اس بات کی عار تھی کہ بیٹی کے باپ کہلائیں گے اور کسی کے نکاح میں دیں گے۔ آیت نے واضح کیا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے میں باپ ہوں لہٰذا اپنی بیٹی کے ساتھ جو چاہوں کروں، بلکہ اس زندہ در کی گور کی ہوئی مردہ بچی کے بارے میں بھی سوال ہوگا، آخر کس جرم میں اس کو قتل کیا گیا تھا، یہ کہا۔ آگے پھر اللہ پاک نے ستاروں کی رات دن کی قسم کھائی اور قرآن کریم کا حق ہونا واضح کیا۔ جن سیاروں کی قسم کھائی گئی ہیں وہ زحل ہیں، مشتری ہیں، مریخ ہیں اور عطارد ہیں۔ یہ کبھی مغرب سے مشرق کی طرف چلتے ہیں، ان کی یہ چال سیدھی شمار ہوتی ہے، پھر رک جاتے ہیں، پھر الٹی چال چل کر سورج کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور کئی دن تک غائب رہتے ہیں۔ یہ قسم کھائی اللہ پاک نے ان کی۔ اور پھر جبریل امین کے اوصاف بیان کیے ہیں، وما صاحبکم بمجنون، ان سے مراد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ ان کی پوری زندگی تمہارے سامنے ہے، تم نے ان کو صادق اور امین کہا ہے اور آج کہہ رہے ہو کہ معاذ اللہ یہ مجنون ہیں۔ اور جبریل امین کو حضور نے دیکھا بھی ہے۔ اور آگے پھر فرمایا کہ جو کچھ ہے یہ شیطان کی بات نہیں ہو سکتی، یہ رحمان کی بات ہے اور یہ نصیحت نامہ ہے اللہ کی طرف سے، لہذا جو نصیحت حاصل کرے گا اسی کو ملے گی۔ آگے سورہ انفطار ہے، پہلی آیت میں لفظ ہے انفطرت، اس کا معنی ہے پھٹ جانا، یعنی قیامت کے دن آسمان پھٹ جائے گا۔ مکی صورت ہے، توحید، قیامت، آخرت، نیک و بد کے انجام کو بیان فرمایا گیا ہے۔ سورج کی پہلی 5 آیتوں میں قیامت کے حوال بیان فرمائے گئے ہیں اور اس کے بعد کی 3 آیتوں میں اپنی قدرت کو اور اپنے احسانات کو بیان فرما کر انسان سے شکوہ کیا گیا ہے، کیا رب کریم کا یہی حق ہے کہ تو اپنی جہالت حماقت سے اس کی نافرمانی کرتا رہے؟ اس کے بعد فرمایا گیا کہ تمہارے ہر کام پہ ہمارے نگران فرشتے مقرر ہیں، وہ دیکھ بھی رہے ہیں، جانتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں۔ پھر قیامت کے ہولناک بیان پر سورت کو ختم کیا گیا ہے اور فرمایا قیامت کے دن کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا، اس دن سارے کا سارا اختیار اللہ کے پاس ہوگا۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور آسمان اور ستارے بکھر جائیں گے اور جب دریاؤں میں آگ لگا دی جائے گی، یہ بات پہلے آ چکی ہے، یہ نفخہ ثانیہ کے بعد ہوگا، قبریں پھٹیں گی، اذا القبور بعثرت، ہر آدمی اپنے اعمال سے آگاہ ہو جائے گا اور لوگ جمع ہو کے میدان محشر کی طرف جمع ہوں گے اور پھر وہ کہے گا عالمت نفس ما قدمت واخرت، ہر آدمی جان لے گا کیا آگے لے کے آیا، کیا پیچھے چھوڑ دیے، جو کچھ کر سکتا تھا نہیں کر سکا اور جو کچھ کیا وہ کیا تھا، سب کچھ جان جائے گا۔ پھر اللہ پاک نے انسان کو خطاب کیا ہے اور اپنی قدرت بیان کیا، اپنے احسانات بیان کیے ہیں کہ انسان کو کس چیز نے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا۔ آگے اللہ پاک نے اپنی قدرت کا بیان کیا، فرمایا تمہارے اوپر نگران فرشتے ہیں، لکھنے والے ہیں، عزت والے ہیں، وہ جانتے ہیں تم جو کچھ کر رہے ہو۔ پھر فرمایا نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے اور گناہگار جہنم میں ہوں گے اور قیامت کے دن اس میں داخل ہوں گے۔ کرامن کاتبین لکھنے والے ہیں، غافل میں نہیں ہیں، سست بھی نہیں ہیں، ان سے تمہارے اعمال پوشیدہ نہیں ہیں۔ قیامت کے دن سارے کا سارے اختیار اللہ کے پاس ہوگا، آج بھی اللہ کے پاس ہے، لیکن اس نے کسی کو حصہ دار بنایا ہوا ہے، چلو فلاں بادشاہ فلاں بادشاہ اختیار ہے، اس دن ظاہری باطنی ہر قسم کا اختیار اللہ کے پاس ہوگا۔ سورہ مطففین مکی صورت ہے، 36 آیتیں، 1 رکوع ہے۔ پہلی آیت میں ہے مطففین، وہی اس کا نام قرار دیا۔ اس کا ایک نام تطفیف بھی ہے، تطفیف مطففین کا مصدر ہے اور تطفیف کا معنی ہے ناپ تول میں کمی کرنا، اور ایسا کرنے والے کو مطففین کہا جاتا ہے۔ دونوں صورت کے نام ہیں، تطفیف بھی اور مطففین بھی۔ اس صورت کے مکی مدنی ہونے میں اختلاف ہے، ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ مدنی ہے اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ مکی ہے، البتہ اس کی 8 آیتیں مکی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام جب مدینہ منورہ آئے، تشریف لائے، تو آپ نے دیکھا کہ مدینہ کے لوگ جب کسی سے سودا لیتے ہیں تو ناپ پورا کر کے لیتے ہیں، جب دیتے ہیں تو کمی کرتے ہیں۔ اس پر یہ آیت اتری
اور یہ آیت مدینہ منورہ نازل ہونے کے بعد اتری، اور لہٰذا مدینہ منورہ کے لوگ اس بری عادت سے ایسے باز آئے کہ آج تک ناپ تول پورا کر کے دینے میں مشہور ہیں، بلکہ زیادہ ہی دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہو سکتا ہے مکہ میں بھی نازل ہوئی ہو اور مدینہ میں دوبارہ اس کا نزول ہو گیا ہو، اس کی تلاوت کرنے کو نزول سے تعبیر کر لیا ہو۔ اس صورت میں ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی مذمت ہے، قیامت کا، آخرت کا، جنت جہنم کا بیان ہے، اور جو کفار اہل حق کا، ایمان والوں کا مذاق اڑاتے تھے، ان کا انجام بیان کیا ہے کہ ٹھہر جاؤ، کل تم پہ ہنسیں گے، آج تم جن پہ ہنس رہے ہو۔ اپنا حق لینا کوئی عیب نہیں، لیکن یہ عیب تب بنتا ہے جب بندہ اپنا حق تو پورا لے، جب حق دینے کا وقت آئے تو پھر پورا نہ دے۔ پہلی آیتوں میں اسی عیب کو بیان کیا گیا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ ان لوگوں کو شاید یہ ہے کہ دوبارہ زندہ ہونے کا یقین نہیں ہے، کیونکہ یہ کام وہی کرتا ہے لین دین میں، ناپ تول میں کمی بیشی، جس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کا یقین نہ ہو۔ آگے فرمایا فجار سجین میں ہوں گے۔ سجین قید خانے کو کہا جاتا ہے، وہ خاص جگہ جہاں کفار کے نامہ اعمال رکھے جاتے ہیں، وہاں رجسٹر ہے، ہر دوزخی کا نام لکھا ہوا ہے، بندوں کے اعمال لکھنے والے فرشتے انسان کے مرنے کے بعد اس کا سارا نامہ اعمال یہاں جمع کروا دیتے ہیں۔ بعض روایت کے مطابق کفار اور فجار کی ارواح کا مقام بھی یہی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سجین 7ویں زمین کے نیچے طبقہ ہے، اور بعض احادیث میں ہے کہ سجین کفار اور فجار کی ارواح کا مستقر ہے، اور علیین مؤمنین و متقین کی ارواح کا مستقر ہے۔ بہرحال یہ بھی ذہن میں رہے کہ ارواح اپنے مستقر میں ہونے کے باوجود قبر میں پڑے ہوئے جسد خاکی کے ساتھ تعلق ہو تو اس تعلق سے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اس تعلق سے اگر کچھ اتنا اس کو احساس حاصل ہو جائے، نوع من الحیا، جس سے وہ عذاب یہ ثواب محسوس کر سکے تو کر سکتا ہے، باقی اللہ کے پاس علم ہے، وہی جانتا ہے اصل حقیقت کیا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اس دن نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، اور آگے علیین کا بیان ہے۔ علیین روایت کے مطابق 7ویں آسمان میں عرش کے نیچے ہیں، یہ مؤمنین متقین کی ارواح کا مستقر ہیں۔ یہاں کے رجسٹر میں تمام جنتیوں کے نام درج ہیں، اور ان کے نامہ اعمال مرتب ہو کر مکمل ہو کر وہاں رکھے جاتے ہیں۔ نیک بندوں کی وفات کے بعد ان کی ارواح پہلے وہاں لائی جاتی ہیں، پھر اپنے اپنے ٹھکانے پر پہنچا دی جاتی ہیں۔ مقرر فرشتے یا اللہ کے مقرر بندے خوش ہو کر مؤمنین کے نامہ اعمال کو دیکھتے ہیں جو یہاں حاضر رہتے ہیں۔ یہ جنت کی خاص شراب کا ذکر ہے، یسقون من رحیق مختوم، خالص شراب، مہر لگی ہوئی، اور اس کی مہر بھی کستوری کی ہے۔ یہ خاص جام ہوگا، کستوری کی مہر لگا دی جائے گی۔ مہر کی علامت ہوگی کہ اس میں سے کچھ نکالی نہیں گئی ہے، نہ ہی کوئی باہر کی چیز شامل کی گئی ہے، اور وہ جام شراب ہاتھ میں لیتے ہی دل و دماغ معطر ہو جائیں گے، اور یہ خوشبو آخر تک مہکتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، رغبت کرنے والوں کو چاہیے ان چیزوں میں رغبت کریں۔ حرص کے لائق، رغبت کے لائق یہ چیزیں ہیں، دنیا کی چیزیں رغبت کے لائق نہیں ہیں۔ آگے فرمایا وہ کفار جو دنیا میں مسلمانوں پہ ہنستے تھے اور جگہ جگہ ان کا مذاق اڑاتے تھے، اس کے بدلے قیامت کے دن مسلمان ان کافروں پہ ہنسیں گے اور ان کے عذاب کو دیکھ کر ان سے گویا کہ اپنا انتقام لیں گے۔ سورہ انشقاق مکی ہے۔ اذا السماء انشقت کا مصدر انشقاق، وہ اس کا نام رکھ دیا ہے۔ انشقاق کا معنی ہے پھٹنا، یعنی قیامت کے دن آسمان پھٹ جائے گا۔ اس صورت میں بھی توحید، قیامت، آخرت کے حوال بیان فرمائے گئے ہیں۔ قیامت کے دن انسان کی 2 قسمیں بیان فرمائی گئی ہیں، وہ جنہیں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملیں گے، یہ کامیاب ہوں گے، جنتی ہوں گے، اور دوسرے وہ جنہیں نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے سے ملیں گے، یہ ناکام ہوں گے، جہنمی ہوں گے۔ پھر آگے شفق کی، رات کی اور چاند کی قسمیں کھا کے فرمایا کہ تم نے مرحلہ وار ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف آگے بڑھنا ہے، یعنی دنیا کی زندگی ہے، پھر قبر برزخ ہے، پھر آخرت ہے، محشر ہے، پھر آخر جنت یا جہنم میں پہنچ کے رہنا ہے، اس سے کسی کو مفر نہیں ہے۔ اذا السماء انشقت، فرمایا جب قیامت کا وقت ہوگا اور قیامت کا دن ہوگا، آسمان پھٹ جائے گا، اس کو حکم ہوگا، وہ سنے گا، اور اسی لائق ہے اور وہ سنے اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرے، اور زمین کو کھینچ کر پھیلا دیا جائے گا۔ محشر کے لیے ایک نئی زمین تیار کی جائے گی جس میں کوئی پہاڑ، درخت، عمارت وغیرہ نہیں ہوگی، بالکل صاف ہوگی، اور جس پہ اولین و آخرین سب ہوں گے۔ ہوگی یہی زمین، لیکن اس کو بالکل صاف کر دیا جائے گا، اور زمین کے اندر جتنے بھی مردہ انسان پڑے ہوئے ہیں، جتنے بھی خزانے ہیں، اور جتنی چیزیں جن کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے، وہ ان کی گواہیوں کے لیے باہر نکالے جائیں گے، اور کوئی چیز بھی چھپی نہیں رہے گی۔ بس ایک زلزلہ آئے گا، سب کچھ باہر آ جائے گا۔ آگے فرمایا کہ انسان کی ہر محنت اور کوشش کی انتہا اس کو رب کی طرف پہنچا کے رہے گی۔ انسان جو بھی محنت کرتا ہے
اپنی کامیابی کے لیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال سمیت اپنے اللہ کی طرف جا رہا ہے اور وہیں اس کی کامیابی کا ناکامی کا فیصلہ ہونا ہے۔ آگے فرمایا ہم آسان حساب لیں گے اس کا جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیں گے۔ آسان حساب لینے کا مطلب یہی ہے کہ نامہ اعمال کی جانچ پڑتال نہ ہو، بحث مباحثہ نہ ہو، مناقشہ نہ ہو، بس پیشی ہو، اور جس کا حساب ہوگا من حوسبہ فقد عذبہ، بخاری کی روایت میں ہے، جو آدمی حساب کے اصول میں پرکھا جائے گا وہ عذاب سے بچ نہیں سکے گا۔ آگے پھر فرمایا گیا جو آدمی نام اعمال دائیں ہاتھ میں حاصل کرے گا بہت خوش ہوگا اور جا کے اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو دکھائے گا اور کہا دیکھو میرے تو مزے ہوگے۔ اور جو مجرم ہوگا جس کو بائیں ہاتھ میں ملے گا وہ ہلاکت پکارے گا، جہنم میں جائے گا۔ وہ پہلے اپنے گھر میں بہت خوش رہتا تھا، یہاں یہ فرمایا گیا، ایسے معلوم ہوا کہ جو لوگ اپنے گھروں میں خوش و خرم رہتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے کی پرواہ نہیں کرتے وہاں وہ مشکل میں ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں شفق کی، شام کی سرخی کی، رات کی اور چاند کی، اور یہ فرمایا کہ تم کو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف جانا ہے، پیدائش، بچپن، جوانی، بڑھاپا، موت، قبر، برزخ، آخرت، پھر جنت یا جہنم، اللہ بچائے، یہ سب کچھ ہونا ہے، اس سے مفر نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بروج۔ پہلی آیت میں لفظ بروج ہے اس لیے اس کا نام بروج رکھ دیا گیا ہے۔ سورت کے شروع میں 4 قسمیں کھا کے اصحاب الاخدود پہ لعنت کی گئی ہے جن کا واقعہ آگے آ رہا ہے۔ سورت میں توحید، اللہ تعالیٰ کی قدرت، آخرت، جنت، جہنم، اہل ایمان کی جزا اور کفار کی سزا کو بیان کیا گیا ہے۔ اس سورت کے نزول کے وقت مکہ کے مشرک مسلمانوں پر بہت ظلم ڈھا رہے تھے، انہیں تنبیہ کی گئی ہے کہ اپنی اس حرکت سے باز آ جاؤ ورنہ آخرت میں جہنم کا عذاب ہوگا جس میں وہ جلیں گے اور ہمیشہ رہیں گے۔ ایمان والوں کو جنت کی بشارت سے نوازا گیا ہے۔ سورت کے آخر میں فرعون اور ثمود کے قصے کی طرف اشارہ کیا گیا کہ انہیں بھی اپنی طاقت پر بڑا عزام تھا، بڑا گھمنڈ تھا، جب اللہ کا عذاب آیا تو کچھ نہ کر سکے۔ لہٰذا اے اہل مکہ تم بھی اپنی قوت پہ مت اتراؤ بلکہ فرعون و ثمود کے واقعات سے سبق حاصل کرو۔ اگر تم ہمارے قرآن اور ہمارے رسول کو جھٹلانے کی روش سے باز نہ آئے پھر ہم تمہیں بھی نشان عبرت بنا سکتے ہیں۔ والسماء ذات البروج، آسمان کی قسم کھائی جو برجوں والا ہے اور وعدہ کیا ہوا دن قیامت والا ہے اور حاضر ہونے والا اور حاضر جہاں ہوتے ہیں اس دن کی قسم کھائی۔ مشہود کے مطابق شاہد سے مراد جمعے کا دن ہے اور مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے۔ اس کے علاوہ شاہد سے انسان اور مشہود سے قیامت اور وہ شخص ہے جس کے بارے میں گواہی دی جائے گی۔ یہ جواب قسم ہے۔ قتل اصحاب الاخدود، اخدود والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ ابھی ہم نجران گئے تھے، سعودی عرب کا علاقہ ہے، وہاں پر یہ اصحاب الاخدود کے جو اخدود ہیں وہ دیکھے ہیں اور اسی طرح موجود ہیں۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے 70 سال پہلے یمن کا علاقہ تھا، اب تو سعودیہ کا ہے، نجران میں پیش آیا ہے، اور یہ صحیح مسلم میں بھی ہے، ترمذی وغیرہ میں بھی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلے زمانے میں ایک کافر تھا اور اس کے پاس ایک جادوگر تھا جو اس کافر بادشاہ کا تعاون کرتا رہتا تھا جادو کے ذریعے۔ تو جادوگر نے کہا کہ اب میں مرنے کے قریب ہوں، ایک سمجھدار لڑکا مجھے دے دیں، میں اس کو اپنا علم سکھا دوں تاکہ علم باقی رہے۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک سمجھدار لڑکا اس کے سپرد کیا جو روزانہ جادوگر کے پاس جاتا اور اس سے علم سیکھتا۔ راستے میں ایک عیسائی راہب بھی رہتا تھا جو اس وقت کے دین حق کا پیروکار تھا، تو وہ لڑکا اس راہب کے پاس بھی آنے جانے لگا اور خفیہ طور پر اس راہب کے ہاتھ پہ مسلمان ہو گیا اور اس سے ایمان کے اونچے مقام پر بھی پہنچ گیا، لیکن تھا سب خفیہ۔ ایک دن لڑکے نے دیکھا کہ کوئی بڑا جانور ہے یا کوئی شیر وغیرہ جس نے لوگوں کا رستہ روکا ہوا ہے، لوگ پریشان ہیں۔ یہ لڑکا وہاں گیا اور اس نے پتھر ہاتھ میں لیا اور دعا کی کہ اے اللہ اگر اس راہب کا دین سچا ہے تو یہ جانور میرے اس پتھر سے مار دے۔ چنانچہ اس نے وہ کہہ کے پھینکا، وہ جانور مر گیا، لوگوں میں مشہور ہو گیا لڑکے کے پاس بڑا خاص علم ہے۔ ایک نبینا آ گیا کہ تیرے پاس علم ہے، میری آنکھیں ٹھیک کر دے۔ اس نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں، تو اللہ پر ایمان لیا، میں دعا کروں گا۔ وہ ایمان لے آیا، اس کی آنکھیں بھی ٹھیک ہو گئی۔ بات بادشاہ تک پہنچ گئی، بادشاہ نے تینوں کو بلا لیا، لڑکے کو بھی، راہب کو بھی اور نبینا کو بھی۔ نبینا ہو گیا تھا، اس نے راہب کو نبینا کو تو قتل کر دیا اور لڑکے کے بارے میں کہا اس کو پہاڑ پر لے جا کے گرا دو۔ لڑکے کو پہاڑ پر لے گئے تو گرانے والے سارے گر کے ہلاک ہو گئے اور لڑکا صحیح سالم واپس آ گیا۔ پھر بعد نے کہا اب اس کو جا کے دریا میں غرق کر دو۔ اب جو اس کو لے کے گئے تھے دریا میں غرق کرنے کے لیے وہ سب غرق ہو کے مر گئے اور لڑکا واپس آ گیا۔ آخر لڑکے نے کہا بادشاہ کو کہ اگر آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ترکیب بتاؤں، ایک میدان میں جمع کریں اور ان کے سامنے مجھے سولی پہ لٹکائیں اور یہ لفظ کہہ کے تیر ماریں، بسم اللہ رب الغلام۔ چنانچہ ایسے کیا،
تو وہ لڑکا اپنے رب کے نام پہ قربان ہو گیا. لیکن عجیب و غریب واقعہ دیکھ کر سب لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا اور کہا آمنا برب الغلام، ہم تو اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے. تو بادشاہ بہت پریشان ہوا. اس نے کہا کہ پہلے تو اکا دکا مسلمان ہوتے تھے تو اب سارے ہو گئے. تو اس نے غصے میں آ کے خندقیں کھدوائیں اور ان کو آگ سے بھروا دیا اور یہ اعلان کیا کہ جو اپنا مذہب نہیں چھوڑے گا اسلام والا، ان کو ہم آگ میں جلا دیں گے خندقوں میں ڈال کے. ان لوگوں نے آگ میں جلنا گوارا کیا، اسلام سے ہٹنا گوارا نہیں کیا. اور ایک عورت کا واقعہ ہے، وہ اس کے پاس دودھ پیتا بچہ تھا، وہ بچے کی وجہ سے آگ میں گرنے سے گھبرا رہی تھی. دودھ پیتا بچہ اللہ کے حکم سے بولا یا اما اصبری فانک علی الحق، اما جان صبر کر لیں، آپ حق پہ ہیں. تو اب جو لوگ اس دہکتی آگ میں جلا کر قتل کیے گئے ان کی تعداد 12,000 یا اس سے بھی زیادہ تھی. اس لڑکے کا نام عبداللہ بن قامر بتایا جاتا ہے. یہ واقعہ اس میں ذکر کیا گیا اور ان پر لعنت کی گئی جنہوں نے یہ کام کیا تھا، جلایا تھا اس لوگوں کو. اور پھر آگے یہ ساری باتیں ہیں اس سورت کی جو پہلے آ چکی ہیں، کوئی خاص نئی بات نہیں ہے. اور سورت کے تعارف میں باقی باتیں آ گئی ہیں. سورہ طارق، طارق کا معنی ہوتا ہے رات کو آنے والا. مراد وہ ستارہ ہے جو رات کو چمکتا ہے، اس کی قسم کھائی گئی ہے. مکی صورت ہے، اس میں بھی قیامت، آخرت، بعث بعد الموت اور قرآن کریم کی حقانیت کا بیان ہے. مشرکین مکہ بعث بعد الموت کے منکر تھے، قیامت کے منکر تھے، تو قیامت کو ثابت کیا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پہ استدلال کیا کہ اللہ پاک نے تمہیں ایک نطفے سے پیدا کیا، لہٰذا وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر ہے اور تمہارا حساب و کتاب ہوگا، وہ حساب و کتاب لینے پہ قادر ہے. تم اس ہماری کتاب کو مذاق نہ بناؤ، یہ مذاق نہیں ہے، یہ ایک فیصلہ کن چیز ہے اور جب فیصلے کا دن آئے گا تو پھر تمہیں کوئی مہلت نہیں ملے گی. طارق رات کو آنے والا مہمان ہوتا ہے. مراد ہر ستارہ ہے جو رات کو نظر آتا ہے، یہ خاص ستارہ جس کو یعنی سریا یا زحل. آگے قسم کے بعد جواب یہ ہے ان کل نفس لما علیہا حافظ، کہ ہر نفس پر ایک نہ ایک محافظ موجود ہے، یعنی اعمال لکھنے والا فرشتہ جو اعمال لکھتا ہے. یہاں ہے حافظ جو محافظ کے معنی میں ہے، یعنی وہ تمہیں بچانے والا ہے. ہر فرشتہ حافظ بھی ہے، اعمال لکھتا بھی ہے، کاتب اعمال بھی ہے، یا محافظ کے معنی میں ہے جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بچانے پہ مقرر ہے. جو مصائب آنے والے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس کو اس فرشتے کے ذریعے ہٹا دیتے ہیں. تو آگے وہی اعتراض تھا مرنے کے بعد مٹی میں مل جائیں گے، زندہ کیسے ہوں گے؟ اس کا جواب دیا ہے کہ انسان اپنی پیدائش تو دیکھ لے، کس سے پیدا ہوا ہے؟ ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا ہوا جو پیٹھ اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے انسان کو پیدا کیا ہے. پھر آگے فرمایا یوم تبلی السرائر، اس دن تمام راز کھول دیے جائیں گے یا راز آزمائے جائیں گے اور کسی کی طاقت نہیں ہوگی اور کوئی مددگار نہیں ہوگا. اس کے بعد پھر یہ فرمایا گیا کہ یہ وما ہوا بالحزن قول فصل، یہ فیصلہ کن کلام ہے، مذاق نہیں ہے. تم جو کرتے ہو کرتے رہو اور پھر جو ہم بھی کرتے ہیں وہ کرتے رہیں گے. حضور سے فرمایا ان کو مہلت دے دو، پھر جب فیصلے کا وقت آئے گا پھر کوئی ان کا ناصر اور مددگار نہیں ہوگا. سورہ اعلیٰ، پہلی آیت میں اعلیٰ ہے، وہی اسی کا نام ہے. مکی صورت ہے، اس میں توحید، رسالت، قیامت، آخرت کا بیان ہے. شروع میں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا بیان ہے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے استدلال کیا ہے قیامت میں. اور سورت کے آخر میں فرمایا گیا فلاح کامیابی ان لوگوں کے لیے ہے جو اخلاق، اعمال، عقائد کے اعتبار سے پاکیزگی کی اختیار کریں اور نماز پڑھیں. اور جن لوگوں کی ساری زندگی دنیا کی راحت و آرام کے لیے ہے وہ ان کو نقصان ہوگا. اصل فکر انسان کو آخرت کی کرنی چاہیے، کیوں آخرت ہی باقی رہنے والی ہے اور آخرت ہی سب سے بہتر ہے. اور یہی بات حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کے صحیفے میں ہے، سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے بلند رب کے نام کی پاکی بیان کریں جس نے پیدا کیا اور درست کیا. حدیث پاک میں آتا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا اجعلوها فی سجودکم، یعنی اس کلمے کو اپنے سجدے میں کہا کرو. چنانچہ کہا جانے لگا سبحان ربی الاعلیٰ. اس طرح سورہ واقعہ میں ہے فسبح باسم ربک العظیم، تو حضور نے فرمایا سبحان ربی العظیم، اس کو رکوع کی تسبیح بنا دیا. مطلب یہی ہے کہ اپنے رب کے نام کو پاک رکھیں، اس کی تعظیم کریں، تکریم کریں. جب نام لیں تو ادب سے نام لیں اور دل میں اس کا احترام رکھیں. پھر بتایا کہ ہم نے نباتات کو پیدا کیا، ایستا ایستا اس کو سیاہ کر دیا، جانوروں کے لیے تم نے اس کو ذخیرہ بنایا. پھر اس کے بعد فرمایا وَسَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ وَسَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. شروع میں جب قرآن نازل ہوتا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈر ہوتا تھا کہیں بھول نہ جاؤں، تو آپ ساتھ پڑھتے تھے. تو اللہ پاک نے اس سے منع فرمایا اور یہ ذمہ لے لیا
کہ سنقرئک فلا تنسا، ہم آپ کو سب کچھ پڑھا دیں گے، آپ کبھی نہیں بھولیں گے، لہذا آپ اس فکر کو چھوڑ دیں۔ آگے فرمایا الا ما شاء اللہ، ہاں جو ہم خود بھلانا چاہیں، منسوخ کرنا چاہیں وہ الگ بات ہے، وگرنہ جو قرآن محکم ہے وہ آپ کے سینے میں بھی محفوظ رہے گا اور آپ کی زبان پر بھی جاری رہے گا۔ اور پھر فرمایا ہم وہی قرآن اور شریعت کو آپ کے لیے اس طرح آسان فرما دیں گے کہ گویا کہ وہ آپ کی طبیعت بن جائے گی اور آپ شریعت کے سانچے میں ڈھل جائیں گے۔ آگے فرمایا یہ نصیحت ہے اور نصیحت بہرحال فائدہ دیتی ہے، تو آپ نصیحت کرتے رہیں۔ جو ڈرتا ہے وہ نصیحت حاصل کر لے گا اور جو بدبخت ہے وہ اس سے بھاگے گا۔ اور آگے فرمایا نصیحت اسے فائدہ دیتی ہے جس کے دل میں خوف ہو، جس کے دل میں خوف نہیں ہے اس کو نصیحت فائدہ نہیں دیتی۔ پھر فرمایا کہ جہنمیوں کے بارے میں لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ وہاں وہ جیے گا نہ مرے گا، یعنی جہنم کی زندگی نہ زندگیوں میں کوئی زندگی ہے اور نہ یہ ہے کہ وہ ہلاک ہو کے ختم ہو جائے، ایسا بھی نہیں ہے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، جس نے فلاح پائی سو پاک ہوا۔ پھر آگے یعنی پاک و صاف ہو کر گویا کہ وضو کر کے تکبیر تحریمہ کہی، پھر نماز پڑھی۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ تزکا سے مراد صدقہ فطر ہے اور آیت سے تکبیرات عید اور نماز عید مراد ہے۔ سورہ غاشیہ، ہل اتاک حدیث الغاشیہ، اسی کا نام ہے غاشیہ، سورت مکی ہے، اس میں بھی رسالت، قیامت، آخرت کا ذکر ہے۔ اور پھر جہنمیوں کے احوال بیان فرمائے کہ جہنمی اس دن ان کے چہرے پہ ذلت رسوائی چھائی ہوگی، جہنم میں داخل ہوں گے۔ پھر جہنم کے عذابوں کو بیان فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کو بیان فرمایا۔ پھر اچانک آخر میں مکے کے لوگوں سے کہا کہ تم لوگ غور تو کرو، اونٹوں کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، زمین کو دیکھو، یہ سب کچھ از خود بن گئے ہیں، جو ان کو بنانے والا ہے وہ اس کو ختم کر کے دوبارہ زندہ کرنے والا بھی ہے۔ سورت کے آخر میں حضور کو تسلی دی گئی کہ آپ ان پر نگران نہیں ہیں، آپ تو ناصح ہیں، نصیحت کرتے رہیں، جس نے ماننا ہوگا مان لے گا، نہیں مانے گا آپ پر کوئی وبال نہیں ہوگا۔ پھر آگے قیامت کے دن فرمایا کچھ چہرے رسوا ہوں گے، ذلیل ہوں گے، مشقت کرنے والے ہوں گے، جہنم میں داخل ہوں گے، کھولتے ہوئے چشمی کے پانی سے پیئیں گے، ان کے لیے کھانا نہیں ہوگا مگر خاردار، نہ اس سے جسم میں کوئی بھلائی آئے گی، نہ بھوک سے نجات ملے گی۔ اور کچھ دن چہرے یہ جہنمی تھے، اب جنتی تر و تازہ ہوں گے، اپنی کوششوں سے خوش ہوں گے، اونچے اونچے باغات میں ہوں گے، اس میں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، اس میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے، اس میں اونچے اونچے تخت ہوں گے اور گلاس رکھے ہوئے ہوں گے، اور اس میں تکیے بچھائے ہوئے ہوں گے، قالین بچھے ہوئے ہوں گے۔ سبحان اللہ، نعمتیں بیان کر کے پھر سوال شروع کر دیا۔ اونٹوں کو نہیں دیکھا کیسے پیدا کیے گئے، آسمان کو نہیں دیکھتے کیسے بلند کیا گیا، پہاڑوں کو دیکھتے نہیں کیسے پیدا کیے گئے، آسمان کو نہیں دیکھتے کیسے بلند کیا گیا، اور پھر پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کیسے گاڑے گئے، زمین کو نہیں دیکھتے۔ پھر آگے فرمایا فذکر انما انت مذکر، یعنی آپ تو نصیحت کرنے والے ہیں۔ یہ لوگ اس میں غور نہیں کرتے، نصیحت قبول نہیں کرتے تو نہ کریں، آپ فکر میں نہ پڑیں، آپ نصیحت کر دیا کریں۔ سورہ فجر پہلی آیت ہے، والفجر، اسی کا نام رکھ دیا۔ اللہ پاک نے سورت کے شروع میں 5 چیزوں کی قسمیں کھا کر منکرین کے عذاب کا یقینی ہونا بیان کیا ہے، اور جواب قسم مقدر ہے کہ منکروں کو سزا ضرور ملے گی، یا ان ربک لبالمرصاد، یہ جواب قسم ہے۔ اس کے بعد جن قوموں پہ عذاب آیا تھا، عاد، ثمود، فرعون، ان کے انجام کو بیان فرمایا، اور یہ اس میں اشارہ ہے اگر تم نے اپنی حالت نہ بدلی تو اللہ کے عذاب کا کوڑا تم پر بھی برسے گا جو پہلے برستا رہا ہے۔ پھر انسان کی فطرت کو بیان کیا کہ انسان پر اگر انعام و اکرام کیا جائے، اسے نوازا جائے، اتراتا ہے، اپنا حق سمجھتا ہے، مصائب میں مبتلا کیا جائے، رزق تنگ کر دیا جائے تو وویلا شروع کر دیتا ہے، اپنی بے عزتی اور اپنی بے توقیری سمجھتا ہے۔ اس کے بعد انسانی معاشرے اور بالخصوص جاہلیت کے دور کی اخلاقی گراوٹ کا جائزہ لیا کہ تم لوگ مال کی محبت میں گرفتار ہو، دوسرے کا حق کھا لیتے ہو، یتیم کا خیال نہیں رکھتے، مسکین کا خیال نہیں رکھتے۔ پھر سورت کے آخر میں قیامت کا اس بات فرمایا اور نفس مطمئنہ کے تذکرے پر اس سورت کو ختم فرمایا۔ والفجری، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ فجر سے صبح صادق کا وقت مراد ہے یا عام فجر کا وقت مراد ہے، یا یہ ہے کہ خاص فجر ہے 10ویں ذی الحجہ کی، یا یعنی نہر کے دن کی فجر، یا محرم کی پہلی تاریخ کی فجر جس سے سال شروع ہو رہا ہوتا ہے۔ 10 راتوں کی قسم ہے، اس سے مراد ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ ان راتوں میں عبادت کرنے کا بہت زیادہ ثواب ہے اور اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جفت کی قسم ہے اور طاق کی، جفت سے مراد 10ویں ذی الحجہ ہے اور طاق سے مراد یوم نہر ہے۔ بعض حضرات نے اس سے رمضان کا آخری عشرہ بھی مراد لیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ ساری قسمیں کھانے کے بعد فرمایا گیا یہ معمولی قسم نہیں ہے، اس میں عقل والے کے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ آگے پھر فرمایا ہم نے عاد کو ہلاک کیا، ستون والوں کو جس جیسے پیدا نہیں ہوئے تھے۔ عاد کا نسب نامہ بھی بیان کیا جاتا ہے، عاد بن عاص بن ارم بن سام بن نوح
اور سمود کا نسب نامہ سمود بن عامر بن ارم بن سام بن نو، عام اور سمود ارم پہ جا کے مل جاتے ہیں، اور عاد کو عاد ارم کہنے کی وجہ یہ ہے تاکہ معلوم ہو کہ یہ عاد اولا ہیں، دوسرے عاد اخرى نہیں ہیں جو بہت بعد میں پیدا ہوئے ہیں۔ پھر ان کے حالات بیان کیے، فرعون کا ذکر کیا، ذی الاوتاد میخوں والا تھا، اس کا ذکر پہلے آ گیا کہ میخیں گاڑ کے سزا دیتا تھا۔ پھر آگے الذین طغوا فی البلاد، ان لوگوں نے شہر میں سرکشی کی ہوئی تھی اور تکبر سے پیش آتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ان ربک لبالمرصاد، پھر بندوں کی قسمیں بیان کی کہ جب اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتا ہے، اس کو عزت دے اور اس کو نعمت دے، کہتا ہے میری عزت دی، میری عزت کر دی، میرا اکرام کر دیا۔ جس کو آزمائے اور اس کو اللہ تعالیٰ رزق میں تنگی دے دے، وہ کہتا ہے کہ میری اہانت کر دی۔ پھر فرمایا عام معاشرے کو یا مکے کے لوگوں کو تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے، مسکین کو کھلانے پر ترغیب نہیں دیتے، تم مراثت کا مال اکیلے کھا لیتے ہو اور مال سے تمہیں بہت محبت ہے۔ پھر قیامت کا ذکر کیا کہ قیامت میں سب کچھ جمع ہو جائے گا اور اس دن آدمی تمنا کرے گا کاش میں اپنی زندگی کے لیے پہلے کچھ سامان کر لیتا۔ اللہ فرما رہے ہیں اس دن اللہ جیسا کوئی عذاب نہیں دے گا اور جیسے اس نے جکڑنا ہے کوئی جکڑے گا نہیں۔ پھر سورت کے آخر میں نفس مطمئنہ کا ذکر کیا، یعنی ارواح طیبہ کو میدان محشر میں لایا جائے گا اور کہا جائے گا اب خوشی خوشی رب کے قرب خاص کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور بعض روایات میں ہے کہ مومن کو موت کے وقت یہ خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ جاؤ جا کے اللہ سے ملاقات کرو اور نیک لوگوں میں داخل ہو جاؤ۔ سورہ بلد، لا اقسم بہذا البلد، پہلی آیت میں بلد کا لفظ ہے، وہی اس کا نام بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورت کے شروع میں 3 قسمیں کھا کر فرمایا ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، یہ راحت آرام آسائش کا جتنا بھی انتظام کر لے بہرحال دنیا میں اس کو مشقت سے واسطہ پڑے گا۔ اس کے بعد اللہ نے انسان پہ اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا، ہم نے انسان کے لیے خیر کا رستہ بھی کھول دیا، شر کا بھی کھول دیا اور اس کو اختیار دے دیا، چاہے خیر کا رستہ اختیار کرے چاہے شر کا رستہ اختیار کرے۔ خیر کا رستہ اختیار کرے گا تو کامیابی حاصل کرے گا، اور شر کا رستہ اختیار کرے گا جو چند روزہ عیش کر لے گا مگر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ کا قیدی بن کر جہنم کا ایندھن بنے گا۔ آگے سورہ شروع کر دی، لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں اور آپ بھی اس شہر میں رہتے ہیں یا آپ اس شہر میں آئیں گے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ آپ جب فاتحانہ انداز میں مکہ میں داخل ہوں گے تو اس وقت کی یہ قسم کھائی ہے۔ والدین وما ولد، یہ آدم کی اور اس کی اولاد کی قسم کھائی ہے۔ انسان کی فطرت بیان کی ہے کہ اس کی پیدائش ہی ایسی ہے کہ شروع سے آخر تک مشقت، رنج، الم، تکلیفوں میں گھرا رہتا ہے۔ پریشانی، رنج، الم انسان کی زندگی کا حصہ ہے۔ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے قید، پھر ولادت کی تکلیف برداشت کی، پھر دودھ چھوڑنے کی مشقت، پھر بڑا ہو گیا معاش کی فکر، ضروریات زندگی کے لیے مشقت، شادی ہو گئی، اولاد کی فکر، رشتہ داروں کی طرف سے تکالیف، پھر موت، پھر قبر وحشت، پھر محشر کی حاضری، پھر حساب و کتاب کا مرحلہ۔ یہ مختصر سی فہرست ہے انسان کی مشقتوں کی۔ اس قدر مشقتیں کوئی اور ضرور برداشت نہیں کرتا جتنا کہ انسان کرتا ہے۔ اور پھر مکہ مکرمہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ساتھیوں پر جو ظلم اور ستم ہوا وہ بھی اس مشقت کی ایک واضح گواہی ہے۔ پھر انسان اس قدر عاجز ہے تو کیوں سمجھتا ہے کہ اسے اپنے رب کے سامنے کھڑا نہیں ہونا؟ اس کو تو اس کا یقین کرنا چاہیے تھا۔ اور بعض سردار اسلام اور مسلمانوں کے خلاف مال خرچ کرتے اور اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتے، اس کا رد کیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی، فلقتحم العقبہ، کیوں نہیں تم گھاٹی میں داخل ہوتے؟ وہ کیا گھاٹی ہے؟ اسلام کی گھاٹی ہے جس میں گردنوں کو چھڑانا ہے اور فقر والے دن مسکین کو، یتیم کو، فقیر کو کھانا کھلانا ہے۔ پھر فرما دیا کہ جو ایمان والے اور آپ پر میں صبر کی اور رحمت کی نصیحت کرنے والے ہیں وہی کامیاب ہیں، خوش نصیب ہیں، اور جو لوگ کافر ہیں وہ بائیں طرف والے ہیں، وہ ناکام ہیں اور وہ آگ میں جائیں گے۔ سورہ شمس مکی صورت ہے، اس کی 15 آیتیں، ایک رکوع ہے، اور پہلی آیت تھی والشمس وضحاها، والشمس اس کا نام بنا لیا۔ سورت میں تقریباً 11 چیزوں کی قسمیں کھا کے اللہ پاک نے واضح فرمایا کہ جس شخص نے نفس کو پاکیزہ بنا لیا وہی کامیاب ہے، اور جس نے اس کو فسق و فجور میں مبتلا رکھا وہ ناکام و نامراد ہے۔ نفس کو پاکیزہ بنانے کا مطلب یہ ہے اللہ کا فرما بردار بنے، ظاہر و باطن میں اس کے احکامات کو مانے اور اپنے خواہشات کو، جذبات کو قابو میں رکھے۔ اور نفس کو فسق و فجور میں مبتلا رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ نفس کی باغ ڈور عقل اور شریعت کے تابع کرنے کی بجائے شہوت کے اور غضب کے اور نفس کے حوالے کر دے، گویا نفس کا بندہ بن کے زندگی گزارے۔ سورت کے آخر میں قوم سمود کے واقعے کی طرف اشارہ فرمایا اور مشرکین کو کہنا ہے اگر تم نے روش نہ بدلی تو تمہارا انجام بھی قوم سمود جیسا ہو سکتا ہے۔
قسم کھائی ہے سورج کی، اس کی روشنی کی، چاند کی جب پیچھے آئے، دن کی جب روشن ہو، رات کی جب ڈھانک لے، آسمان کی اور جس نے آسمان کو بنایا، زمین کی اور جس نے زمین کو پھیلایا، نفس کی اور جس نے اس کو درست کیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا۔ یہ ہے جواب کی قسم، جس نے نفس کو پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اس کو گھما دیا وہ نامراد ہوا۔ پھر آگے قوم سمود کا واقعہ ہے، پہلے آ گیا ہے، اور یہاں سے کفار مکہ کو بتانا مقصود ہے۔ سورہ لیل مکی ہے، اس کی آیت پہلی واللیل اذا سجا اس کا نام ہے۔ سورت کے شروع میں رات اور دن، نر اور مادہ کی قسم کھا کر فرمایا تم لوگ مختلف کوششوں میں لگے ہوئے ہو، جب کوششیں مختلف ہیں ان کا انجام بھی مختلف ہوگا، لہذا جس نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا، تقوی اختیار کیا اور حق بات یعنی اسلام کی تصدیق کی، تو یہ تین کام کرنے والا ہم اس کو شریعت پہ چلنا آسان کر دیں گے۔ اور اس کے مد مقابل جس نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں بخل سے کام لیا، بے پرواہی برتی اور اچھی بات اسلام کو جھٹلا دیا، تو یہ تین کام کرنے والے کے لیے ہم جہنم اور اعمال جہنم آسان کر دیں گے، اور اس وقت میں اس کا مال وغیرہ کوئی کام نہیں آئے گا۔ آخر میں پھر ان دونوں قسم کی کوششوں کے نتائج کو ذکر فرمایا، لہذا بدبخت جس نے حق کا انکار کیا اور حق سے منہ پھیرا وہ جہنم میں جائے گا، اور متقی شخص اس کو جہنم سے بچا لیا جائے گا جو اخلاص اور احسان کے ساتھ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا رہا۔ آخر فرمایا جس طرح رات اور دن، نر اور مادہ میں واضح فرق ہے، اس طرح دونوں قسم کے اعمال کرنے والوں اور نتائج میں بھی فرق ہے، لہذا ہر شخص اپنی دائمی منزل اور ٹھکانے کا انتخاب کر کے راستے کو اختیار کر لے۔ جو جس راستے کو اختیار کرے گا اس کی منزل بھی ویسی ہوگی۔ وہی ہے رات اور دن، نر اور مادہ مختلف چیزیں ہیں، جس طرح تمہارے اعمال تمہاری کوششیں بھی مختلف ہیں اور ان پر انجام بھی مختلف مرتب ہوگا۔ تین کام ذکر کیے، پہلے آگے آتا واتقا وصدق بالحسنی، اللہ کے راستے میں خرچ کیا، تقوی اختیار کیا اور اسلام کو مانا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے شریعت بھی آسان کر دیں گے اور جنت بھی آسان کر دیں گے۔ جو تین کام کرے گا، باخلا واستغنا وکذا بالحسنی، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا اور اس نے استغنا کیا اور جھٹلاتا رہا اسلام کو، تو اللہ تعالیٰ اس سے نیک اعمال کی توفیق چھین لے گا اور اس کے لیے جہنم کا راستہ آسان ہو جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا، تکلیف مشکل۔ پھر آگے فرمایا کہ ہم کسی پہ زبردستی نہیں کرتے بلکہ ہم اختیار دیتے ہیں، جو جس چیز کو اختیار کرے وہی اس کا انجام ہوتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جو آخری آیات ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اگرچہ الفاظ عام ہیں لیکن یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتی ہیں کہ انہوں نے ایک دن میں 7 غلام آزاد کیے تھے خرید کر، جنہیں کفار اسلام پر مشقت سے مبتلا کرتے تھے۔ تو صدیق اکبر کے بارے میں ہے کہ اللہ نے ان کو فرمایا کہ آپ اتقا ہیں، یعنی انتہائی پرہیزگار شخص ہیں، اور اللہ نے گویا کہ آپ سے اپنی رضا کا وعدہ فرما لیا، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ سورہ ضحیٰ، اس کی پہلی آیت وضحیٰ کو سورت کا نام قرار دیا گیا ہے۔ اس سورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے۔ نزول وحی کا سلسلہ رک جانے سے آپ کو پریشانی لاحق ہو گئی تھی، اس کو دور کیا گیا ہے، اور پوری صورت میں آپ کی شان کو، عظمت کو بیان فرمایا گیا اور آپ کو ہدایت سے نوازا گیا۔ اور صورت کے شروع میں جواب دیا گیا کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، تو روز روشن اور سکون شب کی قسم کھا کے آپ کو اطمینان دلایا گیا کہ آپ کے رب نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ سے کوئی تعلق کم کیا ہے، لہذا آپ بالکل پریشان نہ ہوں۔ اور آپ کو بشارت دی گئی ہے کہ آپ کے لیے ہر بعد والی حالت ہر پہلی حالت سے بہتر ہوتی چلی جائے گی، اور آپ کا رب آپ پہ اتنی نوازشیں کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ ہم تو شروع سے ہی آپ پہ مہربان ہیں اور آپ پہ اپنی نوازشات کی بارشیں برسا رہے ہیں۔ آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، آپ احکام شریعت سے واقف نہیں تھے، ہم نے آپ کو اولین و آخرین سب کا علم عطا کر کے آپ کے رہنمائی کا حق ادا کیا، آپ نادار تھے، ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ خلاصہ یہ ہے ہمارا خاص فضل و کرم مستقل طور پر آپ کے شامل حال تھا، ہے اور رہے گا۔ سورت کے آخر میں ہدایت دی گئی، یتیم پہ سختی نہ کریں، سائل کو مت جھڑکیں، اور اپنے رب کی تمام نعمتوں کو اور بالخصوص جو قرآن و حدیث کی شکل میں ہیں بیان کرتے رہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے سورہ والضحیٰ سے سورہ والناس تک ہر صورت میں حضور کی شان کہیں نہ کہیں بیان کی گئی ہے، کسی نہ کسی آیت میں۔ اس صورت کا جو شان نزول ہے کہ کئی سارے لکھے ہیں، ایک دو سن لیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بس اوقات ایسا ہوا بعد مرتبہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیماری وغیرہ کی وجہ سے تہجد کے لیے نہ اٹھ سکے 2-3 رات، تو ایک عورت نے طعنہ دیا معاذ اللہ کہ اے محمد اب معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا معاذ اللہ۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ کچھ دنوں تک آپ پہ وحی نہیں آئی، تو مشرکین نے طعنہ دینا شروع کر دیا کہ محمد کو اس کے رب نے چھوڑ دیا ہے۔ اور بعض روایت میں طعنہ دینے والی عورت کا نام ام جمیل بھی ذکر کیا گیا، یہ وہی ام جمیل ہے جو ابو لہب کی بیوی تھی۔
ان اعتراضات کے جواب میں سورۃ ضحیٰ نازل ہوئی ہے۔ اس میں قسم کھائی گئی چڑھتے دن کی، رات کی تاریکی کی، اور فرمایا نہ رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ آپ سے بیزار ہوا ہے۔ قسموں کی مناسبت یہ ہے جس طرح کبھی دن کا اجالا ہوتا ہے، کبھی رات کی تاریکی ہوتی ہے، اس طرح کبھی وہی آتی ہے کبھی نہیں آتی ہے، ناراضگی والی کوئی بات نہیں ہے۔ اور جس طرح دن کے بعد رات کا اندھیرا اللہ کی ناراضگی نہیں ہوتی، تو اسی طرح وحی کے بعد کچھ وقت کے لیے وحی کا نہ آنا بھی اللہ کی ناراضگی نہیں ہے۔ کئی حکمتیں ہیں اس میں۔ آخرہ اولا سے دنیا بھی مراد لی گئی ہے کہ آپ کی آخرت آپ کی دنیا سے بہتر ہے، اور ہر بعد والا لمحہ بھی مراد دیا گیا ہے کہ آپ ہر بعد والا لمحہ پہلے لمحے سے بہتر ہے۔ اور آگے جو ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ آیت امت کے لیے بہت تسلی والی ہے۔ جب آیت اتری تو حضور نے فرمایا تھا اِذًا لَا أَرْضَىٰ وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، اگر یہ بات ہے تو میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا۔ تو امت کے لیے اس میں بہت تسلی ہے کہ اللہ نے ٹھان لی ہے، حضور اللہ نے وعدہ کیا حضور کو راضی کرنے کا، اور حضور نے بھی سوچ لیا ہے امت کو جہنم سے نکلوا کے ایک ایک امتی کو جنت میں داخل کروانے کا۔ سبحان اللہ۔ الم یجد کا یتیمن فآویٰ، آپ یتیم تھے، ہم نے ٹھکانہ دیا۔ آپ ابھی والدہ محترمہ کے شکم میں تھے کہ والد محترم کا انتقال ہو گیا، پیدا ہوئے تو یتیم تھے، 6 سال کی عمر میں والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا، اور 8 سال کی عمر میں اپنے دادا عبد المطلب کی پرورش میں رہے۔ اس کے بعد انتہائی مشفق چچا ابو طالب کی پرورش میں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دادا اور آپ کے چچا ابو طالب کے دل میں آپ کی ایسی محبت ڈال دی تھی کہ وہ اپنی حقیقی اولاد سے بڑھ کے آپ کے ساتھ شفقت محبت سے پیش آئے اور آپ کی پرورش کا حق ادا کیا۔ آپ احکام الہیہ سے اور علوم اولین و آخرین سے بے خبر تھے، ہم نے آپ کو منصب نبوت پہ فائز کر کے کامل اور مکمل رہنمائی فرمائی۔ ذال کا یہاں معنی گمراہ، ناواقف، بے خبر، یہاں پہلا معنی مراد نہیں لیا جا سکتا۔ ہم نے یہ معنی نہیں کیا ذالن کا، لفظی معنی میں ہم نے اس کا معنی بے خبر کیا ہے، اور بامحاورہ معنی میں ناواقف کیا ہے، جو ہمیں مناسب معلوم ہوا ہے۔ پھر آپ پر 3 انعامات تھے، اس کا ذکر فرمایا کہ آپ یتیم تھے، ٹھکانہ دیا، آپ ناواقف تھے، بے خبر دے، ہدایت دی، آپ نادار تھے، مالدار کر دیا۔ اور مالدار کرنے کا ایک یہ بھی ہے کہ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آ گئے، اور اس سے آپ نے نفع حاصل کیا، مزاربت کی ان کے مال سے، پھر نکاح ہو گیا، انہوں نے سارا مال آپ کے قدموں میں پیش کر دیا، اور ظاہری غنا تھا اور باطنی غنا کا تو کہنا کیا۔ تو 3 نعمتیں دی، لہٰذا آپ بھی ان کا شکر یوں ادا کریں کہ یتیم پہ سختی نہ کریں، شفقت کریں، خبر گیری کریں، دل جوئی کریں، چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا۔ اور آپ سائل کو مت جھڑکیں، اور آپ اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کریں، چنانچہ آپ نے جو کچھ بھی بیان کیا فحدث، وہی حدیث ہے جو رب کی نعمتوں کا بیان ہے۔ سورہ علم نشرح، علم نشرح اس کا نام ہے، پہلی آیت ہے وہی نام ہے۔ نشرح انشراح سے ہے، انشراح کا معنی ہے کھول دینا، تو اس کا ایک نام سورہ انشراح بھی ہے۔ تو جیسے پہلے کہہ دیا، سورہ وضحیٰ سے آخر قرآن کریم تک تقریباً ہر صورت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور عفت اور آپ کی شان کو بیان کر رہی ہے۔ چند صورتوں میں قیامت کے احوال بھی بیان کیے گئے ہیں۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ آپ کی عظمت ہے کہ ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ ہر خیر کے لیے، ہر بھلائی کے لیے، علم کے لیے، حلم کے لیے کھول دیا ہے، اور آپ پر خلاف اولا کام صادر ہو جانے یا کار نبوت کا جو بوجھ ہے وہ بھی ہم نے آپ سے ہٹا دیا ہے۔ آپ لوگوں کے تانوں سے پریشان نہ ہوں، ہم آپ کا ذکر خیر قیامت تک جاری رکھیں گے، بلند کر دیا ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، اور آپ پر 3 انعامات کے تذکرے کے بعد تسلی دی کہ اگر آج مشکل اور تنگی ہے تو آپ پریشان نہ ہوں، کل انشاءاللہ آسانی ہوگی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ضابطہ ہے کہ ہر تنگی کے بعد آسانی آتی ہے۔ اگر اس وقت تنگی کی حالات ہیں تو انشاءاللہ اگلے دنوں میں آسانی آئے گی۔ اور آخر میں ہدایت دی ہے کہ آپ جب کار نبوت کی ادائیگی سے فراغت پائیں تو ہمارے ساتھ خلوت کی عبادت میں مصروف ہو جایا کریں، اس سے بھی آپ کو تسلی ملے گی اور ہمارے کام میں خیر و برکت بھی ہوگی۔ آپ کے متبعین کو یہی کرنا چاہیے کہ جو بھی کسی حوالے سے دین کا کام کرے اس سے فارغ ہو کر اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی لو لگائے، اور اس کا ذکر ظاہری، باطنی، قلبی، خفیہ اور لسانی وہ کرے، تاکہ اس حکم پر بھی عمل ہو اور اس کی برکتیں حاصل ہوں۔ ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا، یعنی ہم نے آپ کے سینے میں علوم و معارف، تحمل و بردباری کے وہ سمندر اتار دیے ہیں جو آج تک کسی کے سینے میں نہیں اتارے گئے، کہ آپ کو علم بھی وسیع تر عطا فرمایا، اور مخالفین کی ایذاؤں پر تحمل بردباری اور اخلاق بھی عظیم تر دیے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا آپ پہ خاص کرم ہے۔ وزر بوجھ کو کہتے ہیں۔
ہم نے آپ سے بوجھ اتار دیا ہے. یہ تو وہی کا بوجھ ہے، شروع میں آپ بوجھ محسوس کرتے تھے، یا نبوت کی ذمہ داریوں کا بوجھ ہے جس سے آپ پریشان رہتے تھے، یا خلاف اولا کاموں کے ہو جانے کا بوجھ ہے جس کو آپ گناہ کی طرح سمجھ کے پریشان ہوتے تھے. جو بھی بوجھ ہو، ہر طرح کے بوجھ اللہ نے آپ سے ہٹا دیے ہے اور آپ کے ہر معاملے میں نرمی پیدا فرما دی. یہ وجہ تھی کانا یتبسم، ہر وقت آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ رہتی تھی. ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر خیر بلند کر دیا ہے، یعنی قیامت تک آپ کا چرچا رہے گا، آپ کا نام بلند رہے گا. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے اس کی تفسیر میں، ذکرتا حیث ذکرت، یعنی جہاں جہاں میرا نام بلند ہوگا وہیں وہیں آپ کا نام بلند ہوگا. چنانچہ کلمے میں، پھر اذان میں، اقامت میں، خطبے میں، اتحیات میں اللہ تعالیٰ کے نام کے بعد حضور کا نام بھی لیا جاتا ہے. یہ کتنا عظیم مقام ہے جو اللہ نے حضور کو عطا فرمایا ہے. آگے فرمایا ان مع العسر یسرا، تنگی کے بعد آسانی ہے. سنت اللہ یہی ہے، ہر تنگی کے بعد آسانی آتی ہے. آپ کے لیے تو ویسے بھی طے ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ آپ کی ہر بات والی حالت پہلی حالت سے بہتر ہے. اور فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. شاہ عبد القادر فرماتے ہیں یعنی خلق کے سمجھانے سے فراغت پاوے تو خلوت کی عبادت میں لگ. سبحان اللہ. سورہ 3 اس کی پہلی آیت ہے، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ، یہی اس کا نام ہے. 3 پھل کا نام ہے، انجیر کو کہتے ہیں، تو اس کے نام پہ سورت ہے. اللہ پاک نے 4 چیزوں کی قسمیں کھا کے فرمایا ہم نے انسان کو بہت اچھے سانچے میں بنایا ہے. کسی اور مخلوق کو اتنا اچھا حسین نہیں بنایا جتنا ہم نے انسان کو بنایا ہے. یہ اپنی جبلت اور اپنی حیت اور شکل و صورت کے اعتبار سے اللہ کی مخلوق میں سب سے عقل مند، سب سے حسین اور سب سے باشعور ہے. یہی وجہ ہے کہ نبوت کے منصب پر اور اللہ تعالیٰ کی نیابت اور خلافت کے منصب پر کوئی اور مخلوق فائز نہیں ہوئی، اسی انسان کو فائز کیا گیا. لیکن اگر یہ اپنے اس مقام کا خیال نہیں کرتا تو پھر اس مخلوق میں سب سے بدتر ہو جاتا ہے اور جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. اور جب یہ بلندی پہ پہنچتا ہے تو فرشتوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے، اور جب یہ پستی پہ آتا ہے تو جانوروں سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے. کس نے کہا تھا فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں ہوتی ہے محنت زیادہ. انجیر کی اور زیتون کی قسم کھائی ہے. یہاں مناسبت یہ ہے دونوں چیزیں انسان کے لیے بہت فائدہ مند ہیں، بہت زیادہ نفع ہے ان کا. بعض علماء کہتے ہیں کہ یہاں 4 چیزوں کی قسمیں کھائی گئی ہیں. 2 درخت ہیں، ایک پہاڑ ہے اور ایک شہر ہے، یعنی شہر مکہ مکرمہ اور پہاڑ طور. 4 چیزوں کی قسمیں کھائی گئی ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ دونوں درخت اس کے منافع بہت ہیں، ہر اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے. اور کوہ طور بھی برکت سے خالی نہیں، اور مکہ مکرمہ تو ہے ہی برکت کی جگہ. اور بعض علماء نے کہا ہے کہ یہاں وہ جگہ مراد ہیں، چیزیں مراد نہیں، جہاں کثرت سے یہ چیزیں موجود ہیں، یعنی فلسطین اور شام. یہ انبیاء کی زمین ہے. شام تو بہت سے انبیاء کا مولد بھی ہے، مسکن بھی ہے. کوہ طور موسیٰ علیہ السلام کے اللہ کے ساتھ ملاقات، ہم کلام ہونے کا، ملاقات کا اور نبوت کے ملنے کا پہاڑ ہے. اور سینین وہ جگہ ہے جہاں کوہ طور ہے. اور مکہ مکرمہ ہی بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سمیت بہت سے انبیاء کرام کا مولد بھی رہا ہے، مسکن بھی نہ ہے. مولد کا معنی یہاں پیدا ہوئے، مسکن کا معنی یہاں رہائش رکھی ہے. خلاصہ یہ ہے یہ ساری جگہیں بہت بابرکت ہیں، اس لیے ان کی قسمیں کھائی گئیں. اور بعض کہتے ہیں ان چیزوں کی قسمیں کھائی گئیں وہ بھی برکت سے خالی نہیں ہیں. پھر آخر میں منکرین کے لیے تنبیہ ہے کہ تم ہمارے سارے قدرت کے مناظر اور کارخانے دیکھنے کے بعد انکار کر رہے ہو تو کس بنیاد پہ انکار کر رہے ہو؟ فما یکذبک بعد بالدین، کیا اللہ حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ یقیناً ہے، اس نے ایک نہ ایک دن انصاف کرنا ہے. سورہ علق مکی صورت ہے، تو بلکہ اس کی جب شروع کی 5 آیتیں ہیں یہ قرآن کریم کی سب سے پہلی آیتیں ہیں. وحی کا آغاز یہیں سے ہوا تھا. غار حرا میں آپ نبوت ملنے سے 6 ماہ پہلے جاتے رہے ہیں اور خلوت سے آپ کو انس ہو گیا تھا. تو پہلی وحی یہ نازل ہوئی، پہلی 5 آیتیں. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. پھر وحی منقطع ہو گئی اور تقریباً 2.5 سال تک وحی بند رہی. اس کے بعد پھر سورہ مدثر کی آیت نازل ہوئی ہیں. سورت کی آیت نمبر 6 سے لے کے آخر تک ایک واقعہ میں نازل ہوئی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حرم پاک میں نماز پڑھنا شروع فرمایا. ابو جہل کو اس سے بہت تکلیف ہوتی تھی. اس نے کہا اگر آئندہ آپ یہاں نماز پڑھیں گے، سجدہ کریں گے تو معاذ اللہ میں آپ کی گردن پہ ہاتھ رکھ کے آپ کا منہ زمین سے رگڑ دوں گا. یہ اس نے کہا. پھر اس کے بعد اس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر آگے بڑھا، لیکن فوراً پیچھے ہٹ گیا. تو لوگوں نے پوچھا کیا؟ اس نے کہا میرے اور حضور کے درمیان ایک خندق آگ کی اور ایک ہولناک چیز حائل ہو گئی تھی. ایک صحیح حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ آگے بڑھتا
تو فرشتے علانیہ طور پر اس کو پکڑ لیتے۔ اور اس کے بعد ابو جہل نماز کے دوران نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب نہیں آیا۔ یہ پہلی آیتیں ہیں۔ جبریل امین نے آئے اور کہا اقرا، آپ نے فرمایا مانا بھی قاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ دوبارہ کہا، 3 بار کہا، پھر انہوں نے یہ آپ کو گویا کہ اپنے ہوش میں لے لیا، زور سے بھیجا اور یہ 5 آیتیں پڑھی اور وہ چلے گئے۔ یہ پہلی وحی اس طرح اتری ہے۔ خلق الانسان من علق، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، یعنی خون میں نہ حس ہے، نہ شعور ہے، نہ علم ہے، نہ ادراک ہے، محض ایک جامد چیز ہے، کوئی عقل نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس جماد لا یعقل کو انسان عاقل بنا دیا، اور ایک عاقل کو کامل اور ایک امت کو ایک عاقل کو کامل بنا دیا، تو کیا ایک امی کو قاری اور عالم نہیں بنا سکتا؟ پھر اس کے بعد ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر انسان کو قلم سے علم عطا کیا۔ قلم حصول علم کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اشاعت علم اس سے ہوتی ہے، اگلی نسلوں میں علم اس سے منتقل ہوتا ہے کہ زبانی یاد کرے، سینے میں لے کے چلا جائے گا۔ علم کی جو حفاظت ہے اور اگلی نسلوں میں جو علم کا انتقال ہے اور جو علم نقل ہوتا چلا آ رہا ہے وہ قلم ہے کے ذریعے سے۔ اور ایک اور بڑی لطیف بات لکھی ہے علماء نے کہ شروع کی آیتوں میں قلم کا ذکر کر کے بتانا چاہ رہے ہیں کہ قلم جتنا بھی عظیم ہے، استاد اسے کوئی نہیں مانتا، تو جبریل امین جو ہے یہ بھی قلم کی طرح ذریعہ علم کا ضرور ہے، یہ استاد نہیں، استاد پیغمبر کا اللہ خود ہوتا ہے۔ پھر کلا ان الانسان لیطغی، یہاں سے لے کے آخر وہی تک وہی ابو جہل کے واقعے کے بارے میں نازل ہوئی ہیں شروع میں، جس کا یہ تعارف گزر گیا ہے۔ سورہ قدر مکی صورت ہے اور اس کی پہلی آیت یہ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ اس کا نام ہے۔ اور اس صورت میں شب قدر کی قدر و قیمت، اہمیت بیان کی گئی ہے کہ قرآن کریم اس رات میں نازل ہوا، یعنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ نے شب قدر میں قرآن کریم کو نازل کیا۔ پھر آہستہ آہستہ 23 سال میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہوتا رہا، اور غار حرا میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو اس کا آغاز ہے وہ بھی شب قدر ہی میں ہوا تھا۔ شب قدر کی دوسری فضیلت، پہلے تو ایک اس میں قرآن اترا 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اس رات میں جو عبادت کرے گا اس کو 1000 مہینے، 83 برس کے 996 مہینے بنتے ہیں، تو 83 برس 4 مہینے سے زیادہ ثواب ملے گا۔ خیرم کہا ہے، یعنی 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے۔ اور اس رات جبریل امین اور دوسرے فرشتے آسمانوں سے اللہ تعالیٰ کے تکوینی احکامات لے کے اترتے ہیں اور مسلمانوں کی دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں، اور اس کی فضیلت صبح صادق تک رہتی ہے، یعنی شام سے لے کے صبح صادق تک یہ رات سلاسل سلامتی کی رات ہوتی ہے، اس میں کسی قسم کا شر نہیں ہوتا۔ قدر کا معنی منزلت، وقار، قدر و منزلت ہے، اور یا اس کا معنی تقدیر ہے۔ پہلے معنی کے اعتبار سے اسے قدر کہنے کی وجہ یہ ہوگی لیلۃ القدر کہ بڑی قدر و منزلت والی رات ہے، اور دوسرے معنی کے اعتبار سے یہ ہوگا کہ یہ تقدیر والی رات ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ 1 سال کے متعلقہ فیصلے وہ فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں جن پر ان لوگوں نے عمل درآمد کرنا ہوتا ہے۔ مزید باتیں وہ ہم پہلے کر چکے ہیں سورۃ دخان کے شروع میں۔ اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کے ایک مجاہد کا ذکر فرمایا جو 1000 ماہ تک جہاد میں مشغول رہا اور اس نے کبھی ہتھیار نہیں اتارے۔ اور بعض روایات میں ہے بنی اسرائیل کے ایک عابد تھا جو رات بھر مشغول رہتا ذکر میں، عبادت میں، اور دن بھر جہاد میں مشغول رہتا، اور اس نے اس طرح مسلسل 1 مہینے گزارے۔ مسلمانوں کو سن کے بڑا تعجب ہوا کہ 83 سال، ہماری تو اتنی عمریں نہیں ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے پھر یہ صورت نازل فرمائی اور گویا کہ فرمایا کہ تمہیں ہم نے ہر سال میں 1000 مہینوں سے بڑھ کر دے دیے ہیں۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ یہ جو شب قدر ہے رمضان میں ہوتی ہے، رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، اور آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے۔ یعنی سلام، یہ رات امن والی، سکون مانی، اطمینان والی، دل جمی والی ہوتی ہے، اور اس میں عبادت کرنے سے ایک عجیب قسم کی طمانینت، لذت، راحت محسوس ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ملائکہ اترتے ہوتے ہیں تو ان کے اثر تو ہوتے ہیں، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خواص کو کیفیات کے ذریعے سے مطلع فرما دیتے ہیں کہ یہ رات جو ہے آج کی رات شب قدر ہے، اور اس کی علامات بھی ہے جو احادیث میں بیان فرمائی گئی ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی خاص وقت میں کوئی چمک اٹھتی ہے، کچھ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ پوری رات ہوتی ہے۔ جب ہوتی ہے تو ساری رات ہی ہوتی ہے، کوئی خاص وقت نہیں ہے۔ سورہ بینہ مدنی صورت ہے، اس کی آخری آیت میں ہے بینہ، اس آیت ہی کے اس کلمے کو اس صورت کا نام بنا دیا گیا ہے۔ صورت کے آغاز میں ایک ہادی برحق رسول کو بھیجنے کی ضرورت بیان فرمائی گئی، کیونکہ اس وقت دنیا کے لوگ جو تھے کافر تھے، مشرک تھے،
اور وہ جہالت کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے. اگر کوئی رسول نہ آتے تو ان کا اپنی جہالت سے اور کفر و شرک سے نکلنا مشکل تھا. اس بات سے اللہ پاک نے ایسا رسول بھیجا جو آسمانی تعلیمات کے ساتھ ساتھ پاکیزہ صحیفوں کے ذریعے انہیں تعلیم دیتا ہے. اہل کتاب جو اب تک اختلاف میں، انتشار میں، گمراہیوں میں مبتلا تھے، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے اللہ کی طرف سے ہدایات کے آ جانے کے بعد آپس میں اختلاف کیا تھا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمام احکامات واضح فرما دیے تھے، اور یہی دین حق تھا کہ خالص اللہ کی عبادت کریں، نماز ادا کریں، زکوٰۃ دیں. سورت کے آخر میں اس حقیقت کو واضح فرمایا کہ جو بھی اہل کتاب میں سے ہوگا یا مشرکین میں سے ہوگا، اور اب جو کفر کا راستہ اختیار کرے گا، اس رسول کو نہیں مانے گا اور سچی کتاب کو نہیں مانے گا، وہ بدترین خلائق ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اور جو لوگ ایمان لائیں گے، عمل اختیار کریں گے، وہ سب سے اچھے لوگ ہوں گے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. یہ تقریباً خلاصہ آ گیا ہے سورت کا. فیہا کتب قیمہ، قیمتی کتابیں. اس سے قرآن کریم کی صورتیں مراد ہیں. ہر صورت گویا کہ اپنے مضامین کے اعتبار سے مستقل کتاب ہے، کوئی چھوٹی ہے، کوئی بڑی ہے. یا اس سے قرآن کریم کے مضامین اور احکامات مراد ہیں. مطلب یہ ہے، یا یہ مطلب ہے کہ قرآن کریم سے پہلے جو قیمتی عمدہ کتابیں آ چکی ہیں، ان سب کے ضروری مضامین اور خلاصے اس قرآن کریم کے اندر موجود ہیں. پھر وما امروا سے آیت نمبر 5 سے بتایا گیا کہ حضور سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے، وہ سارے کے سارے آپ کی تشریف آوری پہ متفق تھے، اور اپنی کتابوں میں خاص علامات تھیں جس سے انہوں نے آپ کو پہچان لیا تھا، مگر ضد اور عناد کی وجہ سے آپ کو ماننے سے انکار کر دیا تھا. بعض مفسرین نے البینہ کا مصداق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرار دیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد یہود ان کے دشمن ہو گئے، اور نصارہ نے بھی ان کے خلاف آپس میں اختلاف کر کے جماعتیں بنا لی اور دین سے ہٹ گئے. انبیاء کرام کو یہی حکم تھا کہ اپنی امتوں کو یہی کہیں، یکسو ہو کر صرف اللہ کی عبادت کریں. اخلاص اور توحید یہ قدر مشترک ہے ہر نبی میں، اور یہی پسندیدہ دین کی چیزیں ہیں، اور اسی کی تعلیم دیتے ہیں. سورہ زلزال پہلی آیت میں ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا. قیامت کے دن نفخہ ثانیہ کے وقت زمین میں ایک مرتبہ پھر زلزلہ آئے گا، جس سے زمین کے اندر جتنے بھی خزانے ہیں اور جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی مردے ہیں، باہر نکل آئیں گے. افراتفری اس قدر ہوگی کہ کوئی بھی ان خزانوں کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا. انسان حیران ہوگا کہ زمین کو ہو کیا گیا ہے. وقال الانسان ما لہا. زمین اس دن اپنے اندر کیے گئے، اپنے اوپر کیے گئے تمام اعمال بتائے گی کہ فلاں وقت میں، فلاں جگہ میں فلاں نے فلاں گناہ کیا تھا. لوگ اپنی قبروں سے جماعتوں کی شکل میں میدان محشر میں حاضر ہوں گے، اور پھر حساب و کتاب سے فارغ ہو کر جماعتوں کی شکل میں جنت میں جائیں گے. اس دن ہر شخص اپنا عمل، ذرہ خیر ہو یا ذرہ شر ہو، اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا. اذا زلزلت الارض زلزالہا. اس سے بعض حضرات نے مراد نفخہ اولا لیا ہے، یعنی جس سے قیامت واقع ہوگی، سب مر جائیں گے، اور بعد نے اس سے نفخہ ثانیہ مراد لیا ہے، جب زمین دوبارہ ہلے گی سب زندہ ہو جائیں گے. زمین اپنا بوجھ نکالے گی. اسقال، بوجھ سے مراد اس میں جتنے مردے ہیں، جو خزانے ہیں، جو کچھ زمین کے اندر موجود ہے، وہ سارے کا سارا باہر نکال دے گی. اور انسان کہے گا اس سے کیا ہو گیا؟ انسان نے زمین پر جو کام کیا ہوگا، نماز پڑھی ہوگی، صدقہ کیا ہوگا، زکوٰۃ دی ہوگی، تلاوت کی ہوگی، چوری کی ہوگی، تمام ریکارڈ زمین کے اندر بھی موجود ہو رہا ہے، وہ باہر لے آئے گی. اس دن لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے مختلف اعمال میں. بے نمازی الگ ہوں گے، ظالم الگ ہوں گے، چور الگ ہوں گے. یا مطلب یہ ہے کہ جب میدان معاشر میں حساب و کتاب سے فارغ ہوں گے، تو جب جہنم میں جائیں گے، نیک بھی اور برے بھی، تو وہ مختلف جماعتوں میں جائیں گے، اور ہر آدمی اپنا عمل دیکھ لے گا. اچھا ہو تو بھی دیکھ لے گا، برا ہو تو بھی دیکھ لے گا. برے عمل سے وہ مراد ہے کہ جس کی توبہ نہ کی ہو، کیونکہ توبہ کرنے سے وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے اور نامہ اعمال سے بھی مٹا دیا جاتا ہے، گویا کہ بالکل ختم ہو جاتا ہے. عادیات پہلی آیت میں ہے والعادیات ضبحا. یہی اس سورت کا نام ہے. سورت کے شروع میں جنگی گھوڑوں کی خاص صفات کو بیان کیا، ان کی قسمیں کھائیں، اور جواب قسم یہ ہے انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے، یہ مال کی محبت میں بہت بخیل ہے. یہاں مناسبت یہ ہے کہ جنگی گھوڑا میدان جنگ میں اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اور بس اوقات جان کی بازی لگا کر اپنے مالک کے حکم کی تعمیل کرتا ہے، اور اس کی جان کی پوری حفاظت کرتا ہے. حالانکہ اس مالک نے اس گھوڑے کو پیدا نہیں کیا ہوتا، نہ ہی اس کے چارے کا خالق ہوتا ہے جسے وہ کھاتا ہے، جبکہ انسان کا جو خالق ہے اور جو کچھ یہ کھاتا ہے وہ سب کا خالق اللہ ہے. اس کے باوجود یہ انسان اپنے رب کا اتنا بھی شکر گزار نہیں ہے جتنا کہ گھوڑا اپنے مالک کا شکر گزار ہوتا ہے. سورت کے آخر میں قیامت کے حوال بیان فرمائے. جب قیامت کے دن مردوں کو قبروں سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا،
ان کے سینے میں چھپے ہوئے سب راز باہر آ جائیں گے، گویا کہ اس دن کوئی راز نہیں رہے گا، سب کچھ ظاہر ہو جائے گا۔ یہ صورت مکی ہے یا مدنی؟ اختلاف ہے۔ حضرت ابن مسعود، حضرت جابر، حسن بصری، اکرمہ اور عطا کہتے ہیں کہ یہ مکی ہے، جب حضرت ابن عباس، حضرت انس، امام مالک وغیرہ کہتے ہیں کہ یہ صورت مدنی ہے۔ باقی صورت کے مضامین واضح ہیں، یعنی قسم ہے دوڑنے والے، گھوڑوں کی ہانپنے والے، چنگاریاں اڑانے والے، یعنی جب یہ پتھریلی زمین پر ٹاپ مار کر بھاگتے ہیں تو آگ نکلتی ہے۔ عرب کے وقت فل مغیرات صبح کے وقت حملہ کرنے والے، عرب میں صبح کے وقت لڑائی کرنے کا معمول تھا، رات کے وقت جانے میں دشمن کو روشنی وغیرہ کی وجہ سے خبر ہونے کا اندیشہ تھا، اور دوسرا یہ کہ رات کے حملے کو وہ شب خون مارنا کہتے تھے اور بزدلی سمجھتے تھے۔ آج تک ہوتے ہی اکثر حملے رات کو ہی ہیں۔ اور آگے فاثر نبی نقع، گد اڑاتے ہیں، بہت تیز چلتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ان گھوڑوں کی قسم کھانے کے بعد انسان کے بارے میں کہا کہ یہ ناشکرہ ہے۔ اس کی بات پہلے آ چکے ہیں، سورہ قاریہ، اس کی پہلی آیت میں، اگلی آیتوں میں قاریہ ہے، یہی اس کا نام ہے۔ اس میں قیامت کے آخرت کے احوال بیان فرمائے گئے ہیں اور قیامت کی پریشانی کو ذکر کیا گیا ہے، لوگ اس دن بکھرے ہوں گے اور ان کے احوال کیسے ہوں گے اس کو بیان کیا گیا۔ پھر سورۃ کے آخر میں اعمال کے تلنے کا بیان ہے کہ اعمال کو تولا جائے گا، جس کے نیک اعمال زیادہ ہوں گے وہ جنت میں ہوگا، مزے کی زندگی میں ہوگا، اور جس کے نیک اعمال کم ہوں گے وہ ناکام ہوگا اور وہ جہنم کی آگ میں ہوگا۔ اور یہ کہا کہ اس دن جو ہے آسمان، یہ پہاڑ جو ہے دھنی ہوئی رنگین اون کی طرح ہوں گے۔ اون جب دھنی ہوئی ہو انتہائی کمزور ہوتی ہے، اس دن پہاڑوں کو یہ حال ہو جائے گا، اور پہاڑوں کے مختلف رنگوں کی وجہ سے کہا گیا کہ دھنی ہوئی رنگین اون کی طرح ہوگی۔ آگے فرمایا وہ گڑھا ہاویہ، امہ ہاویہ، اس کا ٹھکانہ گڑھا ہے۔ یہ گڑھا صرف گہرائی نہیں ہے، نار حامیہ، یعنی گڑھا بھی ہے اور آگ سے بھڑک رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ سورہ تکاثر، پہلی آیت میں الہاکم التکاثر، اس کا نام ہے۔ تکاثر کثرت سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے کثرت سے مال و دولت جمع کرنا۔ یہ لفظ تفاخر کے معنی میں بھی آتا ہے، آپس میں فخر کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ ناجائز طریقوں سے مال اکٹھا کرنا، اس میں فخر کرنا، پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فراموش کرنا اور اس کو عیاشی میں خرچ کرنا۔ صورت میں لوگوں کو خبردار کیا جا رہا ہے جو مال کو جمع کرتے ہیں اور مال کو زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں اور اس میں اس قدر منہمک ہو جاتے ہیں کہ مال و دولت کے سوا کسی اور چیز کا ان کو ہوش نہیں رہتا۔ یہ مال ہمیشہ تو پاس نہیں رہے گا، ان قریب مال چھوڑ کے قبروں میں جا پہنچو گے، جب قبر سے اٹھو گے تو قیامت کا دن ہوگا، اس دن ایک ایک چیز کا حساب ہوگا۔ بعض روایات کے مطابق سورہ تکاثر کی تلاوت کرنے سے قرآن کریم 1000 آیت کی تلاوت کے برابر ثواب ملتا ہے۔ حتی زرتم المقابر، تم قبروں کو جا ملتے ہو، اس سے مراد موت کے بعد قبر میں پہنچنا اور قبر میں دفن ہونا ہے۔ یہ خطاب ان لوگوں کو ہے جو مال و دولت کی محبت میں یا دوسرے لوگوں پر مال کے بارے میں فخر کرنے میں ایسے مدہوش ہو جاتے ہیں، ان کو ہوش ہی نہیں رہتا، اچانک موت آ جاتی ہے۔ اور یہ اللہ کی طرف سے بہت گویا کہ بری حالت بندے کے معاملے کے ساتھ ہوتی ہے کہ اس کو ہوش ہی نہ رہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دنیا میں لگا رہے اللہ کو پرواہ نہیں ہوتی کس وادی میں وہ ہلاک ہو جائے۔ اور آگے پھر فرمایا کہ تم جان لوگے، ان قریب جان لوگے۔ مقصد یہ ہے، بار بار تاکید کر کے کہا جا رہا ہے تمہارا خیال غلط ہے، مال و دولت ہی سب کچھ نہیں ہے، ان قریب مال و دولت ختم ہو جائے گی، اصل چیز آخرت ہے۔ اس کو دیکھو کہ تم نے آخرت کے بارے میں کیا کچھ کیا ہے۔ اور آخری آیت میں ہے کہ تم سے اس دن ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، یعنی ان نعمتوں کا کیا حق ادا کیا۔ یہ سوال دنیا کی ہر نعمت، صحت، مال، دولت، اولاد، کھانا پینا، عزت، علم، ہر چیز کے بارے میں ہوگا۔ بہت مشکل مرحلہ ہے سوال کا جواب دینا۔ سورہ عصر، پہلی آیت ہی کو نہ بنا دیا۔ اس صورت میں زمانے کی یا خاص زمانہ، یہ نبی کریم علیہ السلام کا زمانہ یا عصر کا وقت قسم کھا کے فرمایا گیا انسان بڑے گھاٹے میں ہے، اور صرف وہ لوگ اس گھاٹے سے بچے ہوئے ہیں جن میں 4 صفات ہیں، ایمان ہے، عمل صالح ہیں، دوسروں کو حق پر رہنے کی تلقین کرتے ہیں اور دوسروں کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ یہ صورت انتہائی مختصر ہے اور جامع کلام کا مجموعہ ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر لوگ سورہ عصر کو غور و فکر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ پڑھ لیں تو ایک صورت ان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جائے۔ صحابہ کرام کے ہاں اس صورت کی اتنی اہمیت تھی کہ جب بھی دو آپس میں ملتے، جب تک ایک دوسرے کو سورہ عصر نہ سنا لیتے جدا نہیں ہوتے تھے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، بتا دیا 3 زمانے آگے۔ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے۔ دنیا کی تاریخ اور خود انسان کی زندگی یہ حقیقت واضح کرنے کے لیے کافی ہے کہ جس نے ایمان اور عمل صالح کو اختیار کیا ہے ہر قسم کے نقصان سے، گھاٹے سے یہ بچا ہے، اور جس نے ان صفات کو اختیار نہیں کیا بالآخر ناکامی اور ذلت کے گڑھے میں گرا ہے۔ اور اگر کسی نے ایمان و عمل صالح کے بغیر دنیا کی چند روزہ عیش عشرت اختیار کر لی، حکومتیں مل گئی، تو پیچھے انبیاء کرام کے واقعات ہیں
کیا کچھ لوگ تھے دائمی عذاب ان کا مقدر بنا. لہذا انسان کو چاہیے کہ وقت جیسی متاع عزیز کی قدر قیمت کو پہچانے اور عمر عزیز کے لمحات کو یوں ہی غفلت میں نہ گزارے. اگر یہ لمحات زندگی غفلت میں گزار دیے تو انسان کے لیے اس سے بڑھ کے کوئی خسارہ نہیں ہے. خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اس عمر فانی اور اس ناکارہ زندگی کو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی کارآمد زندگی بنانے میں صرف کرتے ہیں اور اپنی زندگی کے لمحات کو قیمتی سمجھ کر ابدی زندگی کی سعادتیں سمیٹنے میں لگے رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ در حقیقت زندگی آخرت کی ہے. اخروی زندگی کی تمام سعادتیں اسی عمر فانی کو کام میں لانے سے حاصل ہوتی ہیں. تو اسی بنا پر یہاں زمانے کی قسم کھائی گئی ہے کہ اسی زمانے کو اسی وقت کو کام میں لاؤ گے تو ہمیشہ کی کامیابی ملے گی. 4 چیزیں ہیں جس سے انسان خسارے سے بچ جاتا ہے. ایمان ہے، عمل صالح ہے، اور پھر عملی زندگی میں اس کا مکمل اظہار ہے، اور پھر صرف اپنی ذاتی اصلاح پہ قناعت نہ کرے بلکہ دوسرے کو اپنے قول سے فعل سے ہر معاملے میں سچائی اختیار کرنے کی تاکید کرے، تلقین کرے اور یہ نصیحت کرے کہ حق کے معاملے میں جس قدر سختیاں، دشواریاں، خلاف طبیعت واقعات پیش آئیں پورے صبر و تحمل سے اس کو برداشت کرے. راہ حق میں چلتے رہیں، مشکلات آئیں گی لیکن قدم اکھڑنے نہ پائیں. جن کے اندر یہ 4 صفات موجود ہیں در حقیقت وہی خسارے سے محفوظ ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ صرف خود نیکی کا رستہ اختیار کرنا کافی نہیں ہے بلکہ دوسرے مسلمان بالخصوص جو اپنے متعلقہ لوگ ہیں، اہل و عیال، احباب، متعلقین، رشتہ دار، دوست، ان سب کو نیکی کی اور صبر کی تلقین کرتے رہنا بھی ضروری ہے. سورہ ہمزہ پہلی آیت میں ہے لفظ ہمزہ، اس کا نام ہے. اس صورت میں 3 بڑے گناہوں پر عذاب کی وعید بیان فرمائی گئی ہے اور صورت کے آخر میں اس عذاب کی شدت کو بیان کیا گیا. پہلا گناہ ہے حمز سے ہے ہمزہ، غیبت. دوسرا گناہ ہے لمز سے ہے لمازہ، اس کا معنی تانا دینا. تیسرا گناہ ہے جمع مال جمع کرنا. غیبت کسی کی عدم موجودگی میں اس کے عیب اور برائی بیان کرنے کو کہتے ہیں، اور تانا کسی کے سامنے اس کی برائی بیان کرنے کو تانا کہتے ہیں. دونوں گناہ کبیرہ ہیں. غیبت میں یہ برائی پائی جاتی ہے کہ وہاں کوئی جواب دینے والا نہیں ہوتا، مدافعت کرنے والا نہیں ہوتا، جس سے غیبت کرنے والا غیبت میں بڑھتا ہی چلا جاتا ہے اور جس کی غیبت وہ کر رہا ہوتا ہے اس بیچارے کو صفائی کا موقع بھی نہیں ملتا. تانا دینے میں یہ برائی پائی جاتی ہے کہ وہ کسی کو اس کے منہ کے سامنے برا بھلا کہتا ہے، منہ کے سامنے، اس میں یہ برائی ہے اور اس کی توہین کرتا ہے، تذلیل کرتا ہے. اور جس مال جمع کرنے پر وعید بیان فرمائی گئی ہے اس سے مراد حرام اور ناجائز ذرائع سے مال جمع کرنا ہے، مال پہ فخر کرنا ہے، مال کی محبت میں منہمک ہو کر دینی احکامات کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پش ڈال دینا ہے، اور مال کے بارے میں جو ضروری حقوق ہیں ان کو بھلا دینا ہے. ان 3 کاموں پر جہنم کی آگ کی وعید بیان فرمائی گئی ہے. آگے تقریباً سورت سے تعارف سے مضمون واضح ہے. عام طور پہ تانا دینے کا سبب تکبر ہوتا ہے اور تکبر کا سبب مال ہوتا ہے. اکثر بخیل مالدار لوگ بار بار اپنے دوستوں کو اپنے پیسوں کو گنتے رہتے ہیں، حساب لگاتے رہتے ہیں، اسی میں منہمک رہتے ہیں. اسی کو بیان کیا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، اور خیال کرتا ہے کہ مال ساتھ جائے گا. مال نے کہاں ساتھ جانا ہے. اور آگے فرمایا آگ کے بارے میں کہ وہ آگ دل تک پہنچ جائے گی، یعنی دنیا کی آگ دل تک پہنچنے سے پہلے ہلاک کر دیتی ہے. دل تک آگ نہیں پہنچتی اور دل کو جلنے کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی کہ وہ بندہ اس سے پہلے مر جاتا ہے. لیکن جہنم کی آگ ایسی سخت ہوگی کہ اس آگ سے موت نہیں آئے گی، لہٰذا وہ جسم کو جلاتے جلاتے دل تک بھی پہنچے گی اور دل کے جلنے کی تکلیف انسان کو برداشت کرنی پڑے گی. یہ کتنی مشکل اور کتنا سخت مشکل عذاب ہے اور سخت عذاب ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. آگے فرمایا کہ وہ ان پر لمبے لمبے ستونوں میں بند کر دی گئی ہے، یعنی آگ کے شعلے لمبے لمبے ستونوں کی طرح بلند ہوں گے. یا مطلب یہ ہے کہ جہنمیوں کو لمبے لمبے ستونوں کے ساتھ باندھ کے جکڑ دیا جائے گا، ذرا بھی حرکت نہیں کر سکیں گے کہ عذاب میں تخفیف ہو. یا مطلب یہ ہے کہ جہنم کے دروازوں کو بند کر کے ان کے آگے اونچے اونچے ستون گاڑ دیے جائیں گے تاکہ جہنم کے دروازے بند رہیں اور یہ اس سے باہر نہ جا سکیں. سورہ فیل مکی ہے، اس میں لفظ فیل ہے اور یہی اس سورت کا نام ہے. اور اس صورت میں اصحاب فیل کے واقعے کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے بیت اللہ کو گرانے کے لیے ہاتھیوں کے ساتھ مکہ پہ چڑھائی کی تھی. اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے سے ان کو آسمانی عذاب سے ہلاک کر دیا تھا اور اپنے گھر کی حفاظت فرمائی تھی. اصحاب فیل کا واقعہ یوں ہے کہ حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے یمن کا ایک حاکم مقرر تھا ابرہہ نے دیکھا کہ سارے عرب بیت اللہ کا حج کرنے مکہ جاتے ہیں. اس نے کہا وہاں جانے کی بجائے یمن میں ہمارے پاس آیا کریں. اس نے یمن کے ایک بڑے شہر دار حکومت صنعاء میں ایک بہت بڑا عالیشان گرجا بنایا اور اس پر بڑا پیسہ لگایا
لیکن لوگ اس طرح متوجہ نہ ہوئے جو اللہ کے گھر کی کشش ہے وہ کسی اور گھر میں کہاں ہے. بیت اللہ کی محبت بدستور لوگوں کے دلوں میں رہی اور وہ بیت اللہ آتے رہے اور حج کرتے رہے. تو جب عرب کو پتا چلا کہ ابرہہ نے ایسے کیا ہے تو بہت پریشان ہوئے. کسی نے غصے میں آ کر رات کے وقت اس گرجا گھر کو گندگی سے آلودہ کر دیا. یہ بعض روایات میں ہے کہ وہاں ایک مسافر قبیلے کے لوگ تھے, انہوں نے گرجا گھر کے قریب ضرورت کے لیے آگ جلائی تو آگ پھیل کے گرجا گھر کو لگ گئی, جس سے اس کا کافی سارا وہ گرجا جل گیا اور بڑا نقصان ہوا. ابرہہ کو جب یہ معلوم ہوا اور یہ بتایا گیا کہ یہ کام کسی قریشی نے کیا ہے تو اس نے قسم کھا لی کہ میں جب تک کعبہ کی اینٹ سے اینٹ نہیں بجاؤں گا چین سے نہیں بیٹھوں گا. ابرہہ نے حبشہ کے بادشاہ سے اجازت لی. اس نے اجازت بھی دی بلکہ ساتھ 9 ہاتھیوں کی جماعت بھیجی کہ تم ہاتھی لے جاؤ اور وہاں جا کر زنجیروں سے بیت اللہ کے ستونوں کو باندھنا اور ہاتھیوں کے ساتھ باندھ کے گلے میں ان کو ہانکنا تاکہ بیت اللہ گر جائے گا. اور اس نے اپنا خاص ہاتھی محمود بھی دیا اس قافلے کے لیے. چنانچہ ابرہہ کا لشکر روانہ ہوا یمن سے بیت اللہ کو گرانے کے لیے. جب اس کی خبر پہنچی عرب میں تو سارا عرب مقابلے کے لیے تیار ہو گیا, لیکن یہ جو ابرہہ ہے یہ سب کو شکست دیتا رہا. ذو نفر نامی شخص نے عربوں کے ساتھ مل کے اس کا مقابلہ کیا مگر ابرہہ سے شکست کھا گیا. پھر قبیلہ خثعم کے سربراہ نفیل بن حبیب نے بھی ابرہہ کا مقابلہ کیا, وہ بھی ابرہہ سے ہار گیا. جو بھی ابرہہ کے مقابلے میں آتا شکست سے دوچار ہوتا. اس میں اللہ تعالیٰ ابرہہ کو ذلیل کرنا چاہتے تھے اور اس کو عبرتناک سزا سے دوچار کرنا چاہتے تھے, اس لیے وہ سب کو شکست دیتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا. ابرہہ نے مغمس مقام پر پہنچ کر قریش کے اونٹ پکڑ لیے, جن میں 200 اونٹ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا حضرت عبد المطلب کے بھی تھے. عبد المطلب نے ان سے ملاقات کی. وہ بڑے حسین و جمیل تھے, بڑے وجیح تھے, بہت متاثر ہوا اور اپنے تخت سے نیچے اٹھ کے بیٹھ گیا, نیچے آ کے بیٹھ گیا اور عبد المطلب کو اپنے ساتھ بٹھایا. جب گفتگو ہوئی تو حضرت عبد المطلب نے اس سے اپنے 200 اونٹوں کا ذکر کیا کہ وہ واپس کرو. ترجمان کے ذریعے بات ہو رہی تھی. جب ترجمان نے بتایا ابرہہ کو کہ عبد المطلب یہ کہہ رہے ہیں تو ابرہہ نے ترجمان سے کہا ان سے کہو تمہیں دیکھ کر جو تمہاری عزت میرے دل میں بیٹھی تھی تمہاری بات ساری ختم ہوگی. میں تمہارے کعبہ کو گرانے آیا ہوں اور تم اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہے, سردار ہو تمہیں اپنے اونٹوں کی پڑی ہوئی ہے. عبد المطلب نے کہا اس کو جواب دو کہ اونٹوں کا مالک میں ہوں, مجھے اس کی فکر ہے, بیت اللہ کا جو مالک ہے نا وہ خود اس کی حفاظت کر لے گا. ابرہہ نے اونٹ واپس کر دیے. قریش سے کچھ نہیں ہو سکا, وہ سب مل کے بھی اس کا مقابلہ نہ کر پاتے. وہ بیت اللہ کی چوکھٹ پہ آئے اور دعائیں شروع کی, اپنی بے بسی کا اظہار کیا. قریش ابرہہ کے لشکر کے مقابلے میں بالکل بے بس تھے اور لڑنے کی پوزیشن میں نہیں تھے. جب ابرہہ نے دیکھا کہ کوئی بھی ہمارا مقابلہ کرنے والا نہیں ہے, راستہ بالکل صاف ہے, یقین ہو گیا کہ اب ہم آسانی سے جو ہماری کارروائی ہے وہ مکمل ہو جائے گی. جب وہ مکہ کی طرف بڑھتا گیا اور اس کے قریب عرفات کے اور مزدلفہ کے درمیان وادی محصر ابھی بھی ہے, وہاں پہنچا تو اس کا جو ہاتھی تھا محمود نامی, اس نے مکہ کی طرف جانے سے انکار کر دیا. بہت کوشش کی لیکن وہ ٹس مس نہ ہوا. اسی دوران سمندر کی طرف سے سبز اور زرد رنگ کے چھوٹے چھوٹے پرندے آتے ہوئے نظر آئے اور ان کی چونچ میں کنکریاں تھیں. 3 کنکریاں تھیں, ایک ان کے منہ میں اور 2 ان کے پنجوں میں, اور ایک کنکریاں چنے کے برابر یا مسور کے برابر تھی. عجیب قسم کے پرندے تھے, نہ پہلے کبھی دیکھے گئے اور نہ کبھی بعد میں دیکھے گئے. اور یہ کبوتر سے کچھ چھوٹے تھے. دیکھتے ہی دیکھتے ان عجیب و غریب پرندوں کے غور لشکر پہ اپنی کنکریاں برسانے لگے اور ایک ایک کنکر نے وہ کام کیا جو اسلحہ کی بڑی سے بڑی گولی بھی نہیں کرتی, میزائل بھی نہیں کرتا. جس پر پڑتی اس کے جسم کو چھلنی کرتے ہوئے زمین میں گھس جاتی اور ایک عجیب قسم کا زہریلا مادہ جسم میں چھوڑ جاتی. یہ عذاب دیکھ کر سب ہاتھی بھاگے. ایک ہاتھی کنکری لگنے سے ہلاک ہوا. ہاتھی کے لوگ موقع پر ہلاک نہیں ہوئے بلکہ وہاں سے چاروں طرف بھاگتے ہوئے رستے میں گر گر کر مرتے رہے. ابرہہ موقع پر نہیں ملا بلکہ وہ نشان عبرت بنا. زہر اس کے جسم میں پھیل گیا اور اس کا ایک ایک جوڑ گل سڑ کر گرنے لگا. اسی حالت میں اس کو یمن لایا گیا. یمن پہنچ کر اس کا سارا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بہہ گیا. اس طرح وہ عبرتناک انجام سے دوچار ہوا. جو محمود نامی ہاتھی تھا اس کے 2 ہاتھی بان مکہ مکرمہ میں رہ گئے. دونوں اندھے ہو گئے اور معذور ہو گئے, اپاہج ہو گئے. حضرت اسماء اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان دونوں اندھوں اور اپاہج کو جو ہاتھی بان تھے محمود ہاتھی نامی ہاتھی کے, مکہ میں بھیک مانگتے ہوئے بھی دیکھا ہے. یہ واقعہ فیل کے تقریباً 50 دن بعد
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بعد ساتھ ہوئی ہے، اسی بنا پہ واقعہ فیل کو آپ ارحاسات میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ ارحاس اس خرق عادت واقعہ کو کہتے ہیں جو پیغمبر کی ولادت سے یا اس کی نبوت سے پہلے نبوت کی دلیل اور نشانی کے طور پہ ظاہر ہو۔ آگے ساری باتیں آ گئی ہیں۔ ابابل جمع کا لفظ ہے، اس کا کوئی مفرد مستعمل نہیں ہوتا، اس کا معنی ہے پرندوں کے ہول۔ سجیل اس کنکری کو کہتے ہیں جو تر مٹی کو آگ پر پکا کر بنائی جاتی ہے۔ ابراہ کے لشکر پر جب یہ کنکر پڑے تو اس کا یہ حال ہوا جو کھائے ہوئے بھوسے کا جانور کر دیتا ہے۔ سورہ قریش 4 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت میں لفظ قریش ہے اور قریش کے نام پر بھی سورت ہے مستقل۔ مکہ مکرمہ میں کھیت نہیں تھے، باغات نہیں تھے، کوئی خاص غلہ وہاں ہوتا نہیں تھا۔ قریش کا معمول تھا کہ یہ سال میں 2 تجارتی سفر کیا کرتے تھے۔ سردی کے موسم میں یمن کی طرف سفر کرتے تھے اور گرمی کے موسم میں شام کا سفر کرتے تھے۔ لوگ انہیں اہل حرم اور بیت اللہ کا خادم سمجھ کر ان کے ساتھ نہایت عزت سے احترام سے پیش آتے، ان کی خدمت کرتے، اکرام کرتے، بیت اللہ کا خادم سمجھ کر ان کی خوب خدمت کرتے اور ان کی جان مال کی حفاظت کرتے۔ اس طرح قریش کو ان تجارتوں میں بہت نفع ہوتا تھا۔ حرم کے چاروں طرف چوری ڈکیتی کا بازار گرم رہتا تھا، لیکن ڈاکو اور چور بھی قریش کو اہل حرم ہونے کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قریش میں قریش پر اپنے ان احسانات کو یاد کروایا ہے کہ اللہ نے تمہیں اس گھر کے طفیل رزق بھی دیا ہے، امن و سکون بھی دیا ہے، پھر اس گھر کے رب کی بندگی کیوں نہیں کرتے ہو اور اس کے رسول کو ماننے کی بجائے اس کو ستاتے کیوں ہو؟ جب اس گھر کے رب کے تم پہ اتنے احسانات ہیں تو تمہیں احسان فراموشی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس گھر کے رب کی عبادت کرنی چاہیے اور اس کے رسول پر ایمان لانا چاہیے۔ سورہ ماعون مکی صورت ہے، اس کی آخری آیت میں ماعون ہے، اسی کو اس کا نام بنا دیا گیا ہے۔ کفار اور منافقین کی بدترین عادت یہ بھی تھی کہ جو یہاں بیان کی گئی ہے، اور عادتوں کو بیان کرنے کے بعد آخری 4 آیتوں میں تقریباً منافقین کے طرز عمل کو بیان کیا ہے، اور کفار اور منافقین کے جو افعال بد ہے ان پر جہنم کی وعید ہے۔ اور اگر یہ افعال کسی مسلمان سے سرزد ہوں، اگرچہ یہ مذموم ہیں، گناہ ہیں، مگر اس کے لیے یہ جہنم کی وعید نہیں ہے۔ گویا یہ کفار کے اوصاف بیان کر کے وعید اوصاف پر نہیں، وعید ذوات پر ہے، کافر پر ہے۔ سورت میں بیان کیے گئے برے افعال یہ ہیں: نمبر 1، یتیم کی توہین کرنا، اس کے ساتھ بدسلوکی کرنا، مسکین کو کھانا نہ دینا اور دوسروں کو اس کی ترغیب نہ دینا، نماز میں سستی کرنا، نماز میں ریاکاری کرنا، معاون یعنی زکوٰۃ ادا نہ کرنا۔ بعضوں نے معاون کا معنی کیا ہے کہ جو معمولی چیزیں گھر میں استعمال کی ہوتی ہیں مانگنے پر وہ بھی نہیں دیتے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ بعض کافروں کا یہی عمل تھا کہ وہ مانگنے کے لیے آنے والے یتیموں کو دھکے دے کر نکالتے تھے۔ اللہ بچائے۔ یہ منافقوں کی نماز کا حال ہے۔ فویل للمصلین کہ نماز دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، اپنے دعوی اسلام کو ثابت کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، چونکہ ان کے دل میں نماز کی عظمت نہیں، فرضیت نہیں، اہمیت نہیں، تو نماز کے اوقات کی پابندی بھی نہیں کرتے اور نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ ان مسلمانوں کو خیال کرنا چاہیے جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، یا پڑھتے ہیں تو ایسے غفلت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ معاون کے بارے میں بتا دیا، ایک اس کا معنی ہے زکوٰۃ اور ایک معنی ہے گھر کے استعمال کی معمولی چیز جو عام طور پہ دوسروں کو استعمال کے لیے دی جاتی ہے، برتن وغیرہ اور اس قسم کی چیزیں۔ مکہ مکرمہ میں اگرچہ منافق نہیں تھے اور مدینہ منورہ میں منافقوں کی بڑی تعداد موجود تھی، اس لیے پہلے ہی مکی صورت میں منافقین کے طرز عمل کو بیان کر دیا ہے۔ اور بعض حضرات کے ہاں یہ سورہ معاون بھی مدنی صورت ہے۔ سورہ کوثر، اس کی پہلی آیت ہی اس کا نام ہے انا اعطیناک الکوثر۔ کوثر سے مراد وہ خیر ہے، خیر کثیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اس میں حوض کوثر بھی داخل ہے اور ہر وہ نعمت، ہر وہ خیر جو اللہ نے حضور کو دی ہے وہ بھی داخل ہے، اور اس پہ آپ کو حکم دیا گیا آپ اس نعمت رب پر نماز پڑھیں، قربانی کریں اور دشمنوں کے طعنوں کی کوئی پرواہ نہ کریں، یقیناً آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا۔ اب تر عربی میں اس شخص کو کہتے تھے جس کا بیٹا نہ ہوتا یا ہو کہ مر جاتا۔ جب آپ کے صاحبزادے حضرت قاسم کا انتقال ہوا، اس کے بعد حضرت عبداللہ نے بھی وفات پائی، تو عاص بن وائل نے کہا معاذ اللہ محمد ابتر ہیں، ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے جو آپ کا قائم مقام بنے، جانشین بنے۔ جب وہ وفات پا جائیں گے ان کا دین مٹ جائے گا، ہمیں سکون مل جائے گا۔ بعض روایات میں ہے کہ جب آپ کے صاحبزادے عبداللہ فوت ہوئے تو عقبہ بن ابی معیط اور ابو جہل نے بھی اس قسم کی باتیں کی، اور جس رات نبی کریم علیہ السلام کے صاحبزادے عبداللہ کا انتقال ہوا تو آپ کے چچا ابو لہب نے اس پہ خوشی منائی اور مشرکین کو خبر سنائی کہ بطر محمد اللیلہ کہ معاذ اللہ آج رات محمد لا ولد ہو گئے،
ان کی نسل ختم ہو گئی۔ یہ تھے وہ انتہائی دل شکن حالات اور مشرکین مکہ کے طعنے، جس کے جواب میں حضور کی تسلی کے لیے سورہ کوثر نازل ہوئی، جس میں دشمنوں کے طعنوں کا جواب بھی ہے، آپ کے لیے بشارت بھی ہے، تسلی بھی ہے کہ آپ کو ابتر کہنے والے خود ابتر ہیں اور حقائق سے بے خبر ہے۔ آپ کی نسل آپ کی نسبی اولاد بھی قیامت تک باقی رہے گی، اگرچہ وہ دختری اولاد ہو، اور آپ کی معنوی اور روحانی نسل بھی قیامت تک باقی رہے گی۔ اور آپ کی یہ اولاد ہے امت کی شکل میں، یہ سب نبیوں کی امتوں سے بڑھ جائے گی۔ رہا آپ کا دشمن جو آپ کو ابتر ہونے کے طعنے دیتا ہے، وہی ابتر ہے۔ دنیا میں کوئی اس کا نام نہیں لے گا تو گالی کے طور پہ لے گا، وگرنہ کوئی اس کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ کوثر کا معنی خیر کثیر ہے، حوض کوثر ہے، آپ اس کے پانی سے امت کو پلائیں گے اور سیراب فرمائیں گے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ کوثر جنت میں ہوگا، بعض روایات میں ہے میدان محشر میں ہوگا۔ اکثر علماء نے ان کو آپس میں یوں ملایا ہے کہ کوثر اصل میں جنت میں ایک نہر ہے، جس سے حوض کوثر میں پانی ڈالا جائے گا میدان محشر میں، اور حوض اور نہر دونوں کو کوثر کہا جاتا ہے۔ میدان محشر میں جو حضور کو حوض کوثر عطا ہوگا وہ سب نبیوں کے حوض سے بڑا ہوگا، اس کی لمبائی چوڑائی سینکڑوں میل پہ محیط ہوگی۔ جنت کی نہر کا پانی 2 پرنالوں کے ذریعے اس میں ڈالا جائے گا۔ جو آدمی اس حوض سے ایک مرتبہ پانی پی لے گا اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ حوض کوثر پہ حاضری کبھی تو میزان عمل سے پہلے ہوگی، بعضوں کے اس سے بھی پہلے ہوگی، اور بعضوں کے میزان عمل سے بعد ہوگی۔ بعض لوگ حوض کوثر پہ ہوں گے، حاضر ہونا چاہیں گے، فرشتے انہیں دھتکار دیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں نے آپ کے بعد دین میں نئی نئی بدعات داخل کر لی تھیں، لہٰذا یہاں سے چلے جاؤ، وہ اس سے محروم رہیں گے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حوض کوثر ہے، گویا کہ وہاں حاضری آدمی کی سعادت ہے، دیدار بھی نصیب ہوگا، شفاعت بھی ہوگی، اور حوض کوثر کا پانی بھی ملے گا۔ کتنے خوش نصیب ہیں جنہیں حضور اپنے دست مبارک سے وہ جام پلائیں گے۔ حضرت نفیس شاہ صاحب فرماتے ہیں، ہو نصیب جام کوثر، یہ نفیس کی دعا ہے، مگر ایک حسین تمنا کہ حضور خود پلائیں۔ پھر جب اللہ پہ آپ نے اتنا احسان کیا تو آپ بھی شکر کریں، لہٰذا لگے رہیں عبادت میں، بدنی عبادت میں، روحانی عبادت میں، قربانی میں لگیں، نماز میں لگیں، اور جہاں تک تعلق ہے ان دشمنوں کا تو چھوڑ دیں، وہ خود ہی ابتر ہوں گے، ان کی نسل ختم ہو جائے گی۔ سورہ کافرون پہلی آیت میں ہے قل یا ایھا الکافرون، یہی نام ہے۔ یہ سورت کفار کے دین، ان کی عبادت کے طریقے اور ان کے معبودوں سے قطعی برات اور اظہار لا تعلقی کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اس سورت میں یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ دین اسلام اور کفر ایک دوسرے سے الگ الگ 2 مختلف دین ہیں، ان دونوں کے آپس میں مل جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ شان نزول یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، اسود بن عبد المطلب، امیہ بن خلف، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے اور کہا ہم مل کر سلو کر لیتے ہیں، 1 سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کیا کریں اور 1 سال ہم سب آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ بعض روایات میں ہے کہ کفار نے مصالحت کے یہ صورت پیش کی کہ آپ ہمارے بتوں میں سے چند بتوں کو صرف ہاتھ لگا دیں، ہم اس کو آپ کی تصدیق مان لیں گے۔ اس پر سورہ کافرون نازل ہوئی، جس میں خالص عبادت اللہ کے لیے قرار دینے کا حکم آیا اور کفار سے اور ان کے دین سے مکمل برات کا حکم آیا۔ سورہ کافرون کے بہت فضائل ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی سنتوں میں اور مغرب کے بعد کی 2 سنتوں میں بکثرت سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرماتے تھے، اور صحابہ کرام بھی رات کو سونے سے پہلے سورہ کافرون کو پڑھنے کی تلقین فرمائی آپ نے۔ اس میں شرک کی برات ہے، اور آپ کا اپنا معمول تھا کہ آپ رات کو سونے سے پہلے سورہ کافرون پڑھ لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بچھو کے کاٹنے پر آپ نے پانی اور نمک لگایا اور سورہ کافرون، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے دم فرمایا۔ یہاں پہ تکرار ہے، لا اعبد ما تعبدون، یہ پہلے مضارع کا صیغہ ہے، پھر اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ بعضوں نے کہا ہے کہ تکرار تاکید کے لیے ہے، کہ بعض بار جملے پہلے جملوں کی تاکید ہے، اور تاکید کا بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ زمانہ حال اور زمانہ مستقبل کا فرق ہے، کہ 2 جملے پہلی مرتبہ زمانہ حال کے لیے اور دوسری مرتبہ زمانہ مستقبلیہ کے لیے ہیں، کہ نہ اب ایسا ہو رہا ہے کہ ہم تمہارے بتوں کی عبادت کریں گے اور تم کرو گے ہمارے معبود کی عبادت، نہ آئندہ ایسے ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا آخر میں لکم دینکم ولی دین، اگر مسلمان اور کافر اپنے اپنے دین پر رہتے ہوئے آپس میں کوئی امن معاہدہ کر لیں، یہ بھی جائز ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک دین یہاں جزا اور بدلے کے معنی میں ہے۔ سورہ نصر یہ اذا جاء نصر اللہ، اسے اس کا نام لیا گیا ہے۔ یہ آخری صورت ہے جو مکمل صورت کے طور پہ نازل ہوئی ہے، اور اس میں فتح مکہ، اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد اور لوگوں کے فوج اور فوج اسلام میں داخل ہونے کی بشارت سنائی گئی۔
تو لہٰذا آپ کے آنے کا مقصد پورا ہو گیا، اب آپ اس کی حمد میں لگیں، تسبیح میں لگیں، استغفار میں لگیں۔ چنانچہ آپ کی واپسی کا وقت بھی قریب ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ سورت کے نازل ہونے کے تقریباً 80 دنوں کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا۔ اس صورت میں جہاں نصرت الہی، فتح مکہ اور لوگوں کے دین میں داخل ہونے کی خبر ہے، وہ ہے وہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کی بھی خبر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ خوش ہو رہے تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رونے کی وجہ پوچھی تو حضرت عباس نے کہا کہ اس صورت میں آپ کی وفات کی خبر پوشیدہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ ہر عمل کے آخر میں استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ اب آپ کی واپسی کا وقت ہے، آپ استغفار کریں۔ سورہ لہب، پہلی آیت میں لفظ لہب ہے، یہ اس کا نام ہے۔ یہ سورت نبی کریم علیہ السلام کے چچا ابو لہب کی مذمت میں اور اس کی ہلاکت کی بد دعا اور وعید کے لیے اتری ہے۔ ابو لہب کا نام عبد العزیٰ تھا، نبی کریم علیہ السلام کی مخالفت میں حد سے زیادہ آگے بڑھا ہوا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام جب اللہ پاک نے حکم دیا کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو بھی ڈرائیں تو آپ صفا پہاڑ پہ چڑھے اور آپ نے بلند آواز سے پکارا یا صباح یا صباح۔ عرب میں یہ جملہ کسی دشمن کے حملہ آور ہونے کی صورت میں بولا جاتا تھا۔ سب جمع ہو گئے، آپ نے ایک ایک قبیلے کا نام لے کے پکارا، تمام قبیلے دوڑ پڑے۔ جب سب جمع ہو گئے تو آپ نے ایک ایک کر کے تمام خاندان کا نام لیا، اے بنی ہاشم، اے بنی عبد المطلب، اے بنی فہر، اے بنی فلاں، اے بنی فلاں۔ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تم پر حملہ کے لیے تیار ہے، تم میری بات مانو گے کہ نہیں؟ سب نے کہا ہم آپ کی بات مانیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک آنے والے عذاب سے ڈرا رہا ہوں، یعنی آخرت سے۔ اس پر سب سے پہلے ابو لہب بولا تبا لک لہذا جمعتنا، اور تمہارا لیے ہلاکت تو تم نے اس لیے جمع کیا تھا، اور اس کمبخت نے آپ کو مارنے کے لیے پتھر بھی اٹھا لیا تھا۔ ابو لہب لوگوں سے بھی کہتا تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ان چیزوں کا وعدہ کرتے ہیں جو مرنے کے بعد ملے گی، ہمیں تو وہ چیزیں ملتی نظر نہیں آتی۔ پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو خطاب کر کے کہتا تبا لکما ما ارا فیکم اشیاء مما یقول محمد، تمہارا لیے ہلاکت ہو، تم ٹوٹ جاؤ، تم میں کچھ نہیں جو محمد کہتے ہیں۔ جہاں بھی حضور تشریف لے جاتے اسلام کی دعوت کے لیے، یہ پیچھے پیچھے جاتا اور کہتا لوگوں کو یہ جھوٹے ہیں، ان کی بات نہ سنیے گا، یہ ہمارے آبائی دین سے پھر گئے ہیں، اس قسم کی باتیں۔ تو پھر اللہ پاک نے سورت اتاری اور فرما دیا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گیا، چونکہ ٹوٹنا یقینی تھا، بد دعا ہے۔ پھر ایسے ہی ہوا جب غزوہ بدر ہوئی، اس کے 7 دن بعد اس کو طاعون کی گلٹی نکلی، عربی میں اس کو عدسہ کہتے تھے۔ یہ مرض متعدی تھا، گھر والوں نے اس کو الگ ڈال دیا اور وہیں یہ کسی حالت میں مر گیا۔ 3 دن تک اس کی لاش وہاں پڑی رہی، کسی نے نہ اٹھوائی۔ جب لاش سڑنے لگی، بدبو آنے لگی، تو حبشی مزدوروں سے اٹھوا کر دبوا دی گڑے میں اور اوپر پتھر بھر دیے۔ یہ دنیا کی رسوائی سب نے دیکھی، اور آخرت کا عذاب جو قرآن نے کہا ہے وہ یقینی ہے۔ بعض حضرات نے ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، ما کسب سے اس کی اولاد مراد لی ہے کہ اس کے پاس مال بھی بہت تھا اور اولاد بھی بہت تھی۔ اولاد بھی آدمی کی کمائی ہوتی ہے، بہرحال مال ہو یا اولاد ہو، کوئی بھی اس کے کام نہیں آیا۔ اس کے رخسار سرخ تھے، سرخ رخساروں کی وجہ سے اس کو لہب کہتے تھے، ابو لہب، یعنی وہ لہب بھڑکتے ہوئے شعلے کو بھی کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد وہ بھڑکتے ہوئے شعلوں کی آگ میں داخل ہو گیا۔ سیصلی نارا ذات لہب۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل جو ابو سفیان کی بہن تھی، وہ بھی ابو لہب کی طرح نبی کریم علیہ السلام کی دشمن تھی اور آپ کو ایذا پہنچانے میں پیش رہتی تھی۔ چغل خور قسم کی عورت تھی، نبی کریم علیہ السلام کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی۔ اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ مالدار ہونے کے باوجود بخل کی وجہ سے خود جنگل سے لکڑیاں چن چن کر لاتی تھی۔ حمالۃ الحطب اپنے معنی میں ہے، یعنی لکڑیاں اٹھانے والی، یا چغل خور کے معنی میں ہے۔ ام جمیل جو ہے کھجور کی چھال کی بٹی ہوئی رسی سے لکڑیوں کا گٹھڑا باندھتی تھی اور رسی کو اپنے گلے میں ڈال لیتی تھی۔ ایک مرتبہ لکڑیاں اٹھا کے لا رہی تھی کہ جس رسی سے لکڑیاں بنی ہوئی تھیں وہ رسی اس کے گلے میں آ کے پھنس گئی، اور پھنسنے سے گویا اس کا سانس رک گیا، اس کو پھانسی لگ گئی اور اسی سے اس کی موت واقع ہوگی۔ اس کو کہا ہے فی جیدہا حبل من مسد۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ جہنم میں اس طرح اس کے گلے میں لوہے کی تاروں کا توق ڈالا جائے گا اور اس کو عذاب دیا جاتا رہے گا۔ سورہ اخلاص ہے، مکی صورت ہے، اور اس کا نام اس کے معنی سے ماخوذ ہے، چونکہ اس میں خالص توحید کی دعوت دی گئی ہے، توحید بیان کی گئی ہے۔ اس کا نام اس لیے اس کا نام سورہ اخلاص ہے، یہ لفظ کی بنا پر نہیں، معنی کی بنا پر ہے۔ جو شخص اس صورت کو سمجھے گا، اس پر ایمان لائے گا، وہ شرک سے نجات پا لے گا۔ اس کے شان نزول کے بارے میں بہت سی روایات ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ مشرکین نے کہا ہمیں اپنے رب کا نسب بتائیے۔ یہود نے بھی آپ سے یہ سوال کیا کہ اے محمد بتائیے ہمیں آپ کا وہ رب کیسا ہے جس نے آپ کو بھیجا ہے۔ تو پھر آپ نے یہ بھی ہے کہ ہم آپ ایمان لے آئے۔
اللہ نے اپنی صفت اور میں نازل کی ہے، آپ بتائیے وہ کس چیز سے بنا ہے، کس جن سے ہے، سونے سے بنا ہے، تانبے سے بنا ہے، اس کے بعد کون اس کا وارث ہوگا؟ اللہ کے بارے میں اس قسم کے سوالات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کرتے، اس پر صورت نازل ہوئی اور اس نے سارا کچھ بتا دیا، اللہ ایک ہے، نہ جنا ہے نہ جنا گیا ہے، کوئی اس جیسا نہیں ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، اور اس کی ذات اور اس کی صفات مخلوق کی ذات اور صفات کے مشابہ نہیں ہیں۔ اس صورت کے بہت سے فضائل ہیں۔ ایک شخص نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس صورت سے محبت کا اظہار فرمایا تو آپ نے فرمایا ان حبک ایہا ادخلک الجنہ، کہ صورت کی محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا ہے۔ بعض حدیث میں اس صورت کو قرآن کریم کی تہائی کے برابر قرار دیا ہے کہ جو آدمی 3 بار اس کو پڑھے گا اس کو قرآن کریم کے پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اس کی توجہ یہ بھی کی گئی ہے کہ قرآن کریم جو دین پیش کرتا ہے اس کی 3 بڑی بنیادیں ہیں، توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے۔ چونکہ یہ صورت خالص توحید بیان کرتی ہے اس لیے یہ قرآن کریم کا 1/3 ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی صبح و شام قل اللہ احد اور آخری 2 صورتیں پڑھ لیا کرے تو یہ اس کو ہر بلا سے بچانے کے لیے کافی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ یہ 3 صورتیں ایسی ہیں جو تورات، انجیل، زبور اور قرآن سب میں نازل ہوئی ہیں۔ قل هو اللہ احد، احد اسے کہتے ہیں جو ہر اعتبار سے ایک ہو۔ صمد کا معنی کیا گیا ہے بے نیاز۔ اصل میں صمد کا معنی ہے الذی یصمد الیہ فی الحوائج، کہ تمام حاجات میں جس کی طرف رجوع کیا جائے یعنی سب اس کے محتاج ہوں اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ اس کا ترجمہ بے نیاز کر دیتے ہیں لیکن بے نیاز ہونے میں وہ مفہوم نہیں ہے جو صمد میں ہے۔ اس میں تردید ہوگی، تم کہتے ہو فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، کہا اللہ کی اولاد نہیں، نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے۔ مریم کو نہیں جنا، عیسیٰ کو نہیں جنا، وہ کسی کا بیٹا نہیں، کیوں اس کا بیٹا نہیں، اور کیوں اس کے برابر نہیں، اولاد برابر کی ہوتی ہے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس یہ دونوں صورتیں اکٹھی نازل ہوئی تھیں۔ فلق میں فلق سے نام لیا گیا، ناس میں ناس سے نام لیا گیا، اکٹھے نازل ہوئی ہیں۔ ان کی فوائد برکات بہت زیادہ ہے۔ یہ دونوں صورتیں جادو سے بچانے کے لیے، نظر بد سے، زمینی آسمانی آفات سے، روحانی جسمانی تکالیف سے بچانے کے لیے ایک عظیم تاثیر رکھتی ہیں۔ دونوں صورتیں ایک واقعے میں اکٹھی نازل ہوئی تھیں۔ واقعہ یہ ہے، ایک منافق یہودی لبید بن عاصم نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ جادو کیا، جس کا اثر یہ ہوا کہ 4 ماہ تک یہ اثر تھا کہ آپ نے کوئی کام کر لیا ہوتا تو آپ کو یہ محسوس ہوتا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، اور کوئی کام نہ کیا ہوتا تو آپ کو محسوس ہوتا کہ میں نے یہ کام کر لیا۔ صحیح بخاری میں ہے، آپ آرام فرما رہے تھے، 2 فرشتے آئے خواب میں، ایک سرہانے کھڑا ہو گیا، دوسرا پائنتی کی طرف کھڑا ہو گیا۔ سرہانے والے نے پوچھا انہیں کیا ہے، تو پائنتی والے نے کہا ان پر جادو ہے۔ کہ کس نے کیا ہے؟ جواب یہ لبید بن عاصم نے، جو یہودیوں کا حلیف ہے اور منافق ہے۔ اس نے پوچھا کس چیز میں کیا ہے؟ جواب دیا ایک کنگھے اور اس کے دندانوں میں۔ پھر اس نے پوچھا کہاں رکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا کھجور کے خلاف میں جس میں پھل پیدا ہوتا ہے اس کو رکھ کر بئر زروان، ایک کنواں ہے، پتھر کے نیچے دفن کیا گیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام خواب سے بیدار ہوئے، کنویں پر آپ پہنچے، اس کو نکالا اور فرمایا کہ یہی مجھے خواب میں کنواں دکھایا گیا تھا۔ پھر آپ نے دیکھا اس میں ایک تانت کے تار میں 11 گرے لگائی گئی ہیں اور ہر گرہ میں ایک سوئی لگائی ہوئی تھی۔ لبید بن عاصم نے کسی لڑکے کے ذریعے سے نبی کریم علیہ السلام کا کنگا مبارک حاصل کیا تھا۔ اس کنگے کے ساتھ اس کھجور کے پھل کے خلاف میں رکھ کر کنویں میں پتھر کے نیچے دبا دیا تھا۔ اللہ پاک نے 2 سورتیں نازل فرمائیں جن میں 11 آیتیں ہیں، اور آپ سے فرمایا گیا کہ آپ ایک ایک آیت پڑھ کر ایک ایک گرہ کھولتے جائیں۔ چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا، ایک ایک آیت پڑھتے رہے اور ایک ایک گرہ کھولتے رہے، یہاں تک جب سب گرہیں کھل گئیں تو فوراً آپ کی طبیعت سے بوجھ اتر گیا اور آپ کی طبیعت بالکل ہلکی پھلکی ہو گئی۔ رہی یہ بات کہ آپ تو نبی ہیں، تو نبی پہ جادو کیسے ہو گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جادو بھی تحت الاسباب ہے، یہ اسباب کے ماورا نہیں ہے، اس کے اسباب خفیہ ہوتے ہیں۔ جس طرح نبی کو پتھر مارے گئے، آپ کا دانت شہید ہوئے، نبی کا خون نکلا، کوئی نبی کو مارے تو اللہ معاف کرے نبی کو اس کا اثر ہوتا ہے، سردی کا اثر ہوتا ہے، گرمی کا اثر ہوتا ہے، نبی کو بھوک لگتی ہے، تو لہٰذا یہ تحت الاسباب ہے، اس کے اسباب خفیہ ہوتے ہیں، تو یہ نبوت کے منافی نہیں ہے۔ جب حضرت عائشہ اور بعض صحابہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے اپنا کہا کہ حضور آپ اس منافق کے نام کا اعلان فرما دیں۔ آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے شفا دے دی ہے، میں یہ پسند نہیں کرتا کہ کسی کے لیے تکلیف کا سبب بنوں۔ بعض صحابہ نے لبید بن عاصم کو قتل کرنے کی اجازت چاہی تو آپ نے اس سے منع فرما دیا۔ ان 2 صورتوں کو معوذتین کہتے ہیں، اور ساتھ سورہ اخلاص کو بھی ملا کے بس اوقات معوذات بھی کہہ دیتے ہیں۔ سورہ فلق میں دنیاوی آفات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ کی تعلیم دی گئی ہے، اور سورہ ناس میں اخروی آفات سے بچنے کے لیے پناہ مانگنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ ان دونوں صورتوں کے بہت فضائل ہیں، احادیث میں بیان فرمائے گئے ہیں۔ رات کو سوتے وقت
ہر نماز کے بعد، بیماری کے موقع پر، سفر وغیرہ کے موقع پر ان صورتوں کو پڑھنے کی بہت تاکید ہے اور بہت ان کے فضائل ہیں۔ آگے سورہ فلق میں جو ہے من شر النفاثات فی العقد، یعنی وہ عورتیں، وہ جماعتیں، وہ نفوس جو جادو کرتے وقت کسی تانت یا رسی یا بال وغیرہ میں کچھ پڑھ کر پھونک مار کے گرا لگایا کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پر جو لبید بن عاصم یہودی نے جادو کروایا تھا، کہا جاتا ہے کہ وہ بھی بعض لڑکیاں اس میں شریک تھیں۔ یہاں 3 چیزوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پہلی اور تیسری میں قید لگائی گئی ہے۔ اندھیری رات جب چھا جائے اس وقت نقصان دہ ہوتی ہے، حاسد جب حسد کرے تو نقصان دہ ہوتا ہے، مگر جادو کے ساتھ کوئی قید نہیں۔ معلوم ہوا جادو کا نقصان عام ہے اور سخت ہے۔ اس کے بعد سورہ ناس ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت اور بادشاہت ہے، تمام مخلوقات کو شامل ہے، لیکن جتنا ان صفات کا ظہور انسانوں میں ہوا ہے اتنا اور میں نہیں ہوا۔ اس وجہ سے کہا کہ انسانوں کا رب ہے، انسانوں کا مالک ہے، انسانوں کا معبود ہے سب کا رب، ہے سب کا مالک، ہے سب کا معبود، لیکن جو انسان میں ان صفات کا ظہور ہے رب اور مالک ہونے کا، اس وجہ سے انسان کا یہاں پر لفظ بولا۔ شیطان کی صفت ہے کہ وہ انسانوں کی نظروں سے غائب رہتا ہے، نظروں سے چھپا ہوا ہوتا ہے اور اس کے باوجود اپنے وار کرتا ہے، تو کتنا سخت اس کا وار ہوتا ہے، اس وجہ سے اس سے بچنا اور بھی ضروری ہے۔ وسوسہ ڈالنے والا من الجنۃ والناس، اس سے معلوم ہوا کہ وسوسے ڈالنے والا جنات میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ اس واسطے جنات شیاطین سے پناہ مانگنے کے ساتھ ساتھ انسانی شیاطین سے بھی پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جنات شیاطین تو سامنے نہیں آتے، چھپ کے وسوسے ڈالتے ہیں، مگر جو انسانی شیاطین ہے وہ عام طور کے سامنے آ کر ایسی باتیں کرتے ہیں جن کی باتوں سے دل میں شکوک پیدا ہوتے ہیں، وسوسے پیدا ہوتے ہیں، انسان پریشان ہو جاتا ہے، وسوسے جنم لیتے ہیں۔ اس قسم کے شیطانی اور انسانی وساوس اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اور اس کی پناہ میں آنے سے دور ہو جاتے ہیں۔ ان وساوس سے گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ قرآن کریم کا جو خلاصہ سورہ فاتحہ ہے اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اور آخری صورتوں میں شیطان سے پناہ مانگی گئی، تو اس سے معلوم ہوا کہ آدمی اسی وقت صراط مستقیم پہ چلتا ہے جب شیطان سے وہ پناہ مانگ لے، شیطان سے بچ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کی معرفت، اس کا فہم، اس کا نور عطا فرمائے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے رمضان المبارک کے لمحات میں، آج 24 رمضان 1447 ہجری ہے، اللہ نے اس کام کو مکمل فرمایا۔ اللہ اس کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے اور امت کی قرآن فہمی کا ذریعہ بنائے، صدقہ جاریہ بنائے۔ جو ہمارے سننے والے ہیں اللہ ان کے لیے ان دروس کو قرآن کریم کے سمجھنے کا اور اس کے اندر کے جو نور ہے وہ حاصل ہونے کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔